أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ بسم اللہ۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ کے نام جاننے اور سمجھنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرنا چاہیے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اللہ الخالق ہے، ہر شے کو بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو بہترین انداز میں بنایا ہے، خوبصورتی اور حکمت کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اس بات سے ہمیں ہماری تخلیق کا پتہ چلتا ہے۔ باوجود اس کے ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم کس طرح بنائے گئے ہیں تو ہمارے اندر کبھی غرور نہیں آئے گا اور ہم ہمیشہ عاجزی سے پیش آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہت کریم ہے۔ That was a beautiful introduction. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی سے ہی ہمیں اپنا جو انٹروڈکشن کرایا ہے ہم سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور اس نے ہمیں بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام کی امپورٹنس بھی ہمیں پہلی وحی سے ہی پتہ چل گئی۔ اللہ تعالیٰ الاکرم ہے، سب سے زیادہ نوبل، سب سے آنریبل، وہ جس کی تکریم کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بنایا، اتنا کچھ سکھایا، اور سب سے پہلے یہ کہ اس نے ہمیں اپنے بارے میں سکھایا، اپنے بارے میں بتایا۔ تو آئیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ Let's glorify the name of Allah together. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Everybody. Welcome to Sabbat Allah, class 12. Our topic today is Know Your Creator. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کلاس کا اسکیجول بتاتی ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اس کورس میں کچھ لوگ آئی تھنک فرسٹ ٹائم بھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے، تو میں انٹروڈیوس کر دوں کہ ایگزامپلری پرنسپلز بائی شیخ صالح العثیمین۔ شیخ صالح العثیمین کی کتاب ہے القواعد المثلیٰ۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے قاعدے کر چکے ہیں کمپلیٹ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا چوتھا قاعدہ کریں گے آج ہم۔ کچھ رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جو ہماری عقیدت سے کنیکٹڈ ہیں، کچھ آداب ہیں، تو ان کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ از دا پرفیکٹ کریٹر. اس کے بارے میں ہم کچھ ڈیٹیل میں بات کریں گے. دین میننگز آف دا نیمز آف اللہ. آج کے نام ہے الخالق، الباری، المصور، الخلاق، البدیع اینڈ الفاطر. ہم پرائمری، سب پرائمری اور اسپیسیفک نیمز کے تھرو ان ناموں کو ڈیپلی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے میننگس کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اس کانسیپٹ سے جو کہ اسکالرز نے ہمیں دیا ہے. تو ان کو دیکھیں گے ناموں کے تھرو، پرائمری نیمز، سب پرائمری نیمز اور اسپیسیفک نیمز کیا ہوتے ہیں. دین ڈفرینسز بٹوین دیز نیمز. ان ناموں کے معنی بہت سملر ہیں تو ان میں ڈفرینسز کیا ہیں. دین لیونگ بائی دا نیمز آف اللہ. ان ناموں کو اپنی زندگی میں ہم کیسے لے کر آئیں، ان کے مطابق زندگی کیسے گزاریں. بینیفٹس آف دا اسٹڈی. اللہ تعالیٰ کے نام سیکھ کے ہمیں اپنی زندگی میں کیا فائدہ ہوتا ہے. ہاؤ ڈو وی کنیکٹ ود اللہ تعالیٰ مور. ہمارے ایمان میں کیا کیسے انکریز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام جان کے. آپ کو میں دعا ٹپ دوں گی. اس کے بعد اینڈ گروپ کھلا ہوا ہے، سیکنگ اللہ کا گروپ کھلا ہوا ہے. آپ جس گروپ میں بھی ہیں، کوئی نہ کوئی گروپ کو ایکسیس ہے، آپ کو کسی نہ کسی گروپ کے سے ایکسیس ہے. تو اگر آپ اس کے بعد کوئی ریفلیکشنز ہو آپ کے، یا کوئی سوال کرنا ہو، یا کوئی بھی بات ہو، تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں. کویسچنز گروپ میں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زبردست ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میں نے پچھلے بیچ میں بھی شیئر کری تھی، اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس سے تو یہ اسٹوری بہت دفعہ مجھ سے سن چکے ہیں، تو ایک دفعہ پھر حاضر ہے یہ اسٹوری. تو میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کرنی شروع کری، پہلی دفعہ جب میں نے پراپرلی لیسنز لینے کے ساتھ ساتھ اور شروع سے آخر تک جو میں نے سیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کری پہلی دفعہ، تو جو میں نے پہلا لیکچر سنا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جو ایونٹس تھے اس کے لیکچر سے شروع کرا. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی، ایک آئی تھنک واٹس ایپ پر ہی میسج تھا، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے ایونٹس تھے، جو کہ کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی مجھے. وہ اسٹوری بالکل صحیح نہیں لگ رہی تھی اور صحیح نہیں تھی وہ. تو جب میں نے وہ پڑھا اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی میں اسی طرح سے ہوا تھا واقعہ، حالانکہ اسکول میں پڑھ چکے تھے، کافی دفعہ سن چکے تھے، مگر وہ بات مجھے کچھ صحیح سے کلک نہیں ہو رہی تھی. تو میرے پاس ایک اوتھینٹک سورس سے ایک پوڈ کاسٹ تھی جو کہ میرا ارادہ تھا سننے کا. تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، اور میں ایکچولی اسی اپنے جو ڈیسک پہ بھی بیٹھ کے جہاں سے بات کر رہی ہوں ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے بغیر کسی پلاننگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ڈیتھ کے ایونٹس تھے اس کے لیکچر سے اسٹارٹ کیا. جیسے جیسے میں نے وہ لیکچر سننا شروع کیا، جیسے جیسے جو ہے کہانی آگے بڑھتی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی باتیں، صحابہ کی فیلنگز، ان کی جو ایکسپلینیشنز تھی، انہوں نے جس طرح سے ایونٹس کو ڈسکرائب کیا تھا، ڈفرینٹ واقعات اس وقت کے، پھر جبرائیل علیہ السلام کس طرح سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اس دنیا سے، تو کیا ہو رہا تھا، پھر اس کے بعد کے جو صحابہ کی فیلنگز، ان کے ڈفرینٹ ریئیکشنز جب وفات ہو گئی، ان کی بیریل کی باتیں، ان کی غسل کی باتیں، اس کے بعد جو باتیں جیسے جیسے میں سنتی گئی، تو جو میری فیلنگز ہوئی، جیسا مجھے رونا آیا، جو یعنی اگر میں آپ لوگوں کو بتا نہیں پا رہی تو I'm sure آپ لوگ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ مجھے کیا فیل ہوا. مجھے اس وقت ایسا لگا کہ جیسے میرا کوئی اپنا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، اس کو میں ابھی لوز کر رہی ہوں. Like I'm losing somebody right now that I've never loved anyone more than I loved this man, اور I'm losing him. ایسا مجھے فیل ہو رہا تھا. اور مجھے یہ فیل ہوا کہ صحابہ کو کیا لاس اور کتنا لاسٹ فیل کرتے ہوں گے، کتنی یعنی جب بھی وہ اپنی جان دینے کو، اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر اس کے بعد میں نے اس سیریز کو شروع سے سننا شروع کیا، پھر اور سیریز اینڈ دین بکس، اینڈ جتنا زیادہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے جاتے ہیں، جتنا جب بھی آج بھی کوئی بھی حدیث آپ سنیں، whenever you hear about him as a commander, as a father, as a husband, as a friend، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو جس اینگل سے بھی دیکھیں کہ وہ کیا پہنتے تھے، وہ کیسے لگتے تھے، آپ کا محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا none of you have faith until you love me more than his father, his children and all mankind. بے شک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہر کسی سے زیادہ. اس دنیا میں ہم کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہے. وہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے. وہ جیسے اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے جیسے بھی کسی سے محبت نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے کمپیئر نہیں بلکہ کانٹراسٹ کر رہی ہوں کہ جس
شخص سے، جس انسان سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کتنا ڈفرینس ہے. جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم جیسے جیسے ہمیں جو بات پتہ چلتی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے. مگر جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پتہ چلتا ہے ہمیں، جب اللہ سے ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے ہمیں باہر سے کوئی چیز ملی، جیسے ہماری محبت بڑھ رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر ہی کوئی چیز تھی جس کو ہم ڈسکور کر رہے ہیں. یہ محبت ہمیں پتہ تھی، یہ محبت ہمارے اندر ہی تھی. کچھ جیسے کہ جو کچھ سویا ہوا تھا اب وہ جاگ رہا ہے، جیسے کہ there was something dead that's coming back to life. تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نالج ہے، وہ ہمارے اندر آلریڈی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کے ساتھ پیدا کیا ہے. دس از آلریڈی ان آر فطرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الاعراف میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. And mention when your Lord took from the children of Adam, from their loins, their descendants, and made them testify of themselves, saying to them, Am I not your Lord? They said, Yes, we have testified, lest you should say on the day of resurrection, Indeed, we were of this unaware. So Allah Ta'ala نے آدم علیہ السلام کی نسلیں ان کی پشت سے نکالی اور سب سے اس بات کا اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور ہم سب نے اقرار کیا. Everybody was there. اور ہم سب کی روحیں عالم ارواح میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہے رب ہونے کا اقرار کر چکی ہیں. اور جس نے اس زندگی میں بھی اس بات کا اقرار کیا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری, they will achieve Jannah. Exemplary principles concerning the names of Allah subhanahu wa ta'ala. القواعد المثلی کا قاعدہ نمبر 4 کریں گے آج ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا. اگر آپ پہلی دفعہ بھی ہماری کلاس اٹینڈ کری ہیں اور آپ نے پچھلا کوئی بھی قاعدہ نہیں کیا ہوا, تبھی آپ کو آج کے قاعدہ سیکھ کر, آج کا جو پرنسپل ہے وہ سیکھ کر ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جنہوں نے پچھلی کلاس اٹینڈ کری ہے ان کو ضرور یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہوتی ہیں جو کہ صفات ثبوتیاں ہیں یعنی افرمیشن کی صفات ہیں, اور کچھ صفات سلبیاں ہیں یعنی نیگیشن کی صفات ہیں. تو آج کا قاعدہ اسی سے کنیکٹڈ ہے, پچھلی قاعدے سے کنیکٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں جو ان کو نگیٹ کرنے کی کیا حکمت ہے, اس کے بارے میں ہے آج کا قاعدہ. تو پوائنٹس آف وزڈم بیہائنڈ نیگیشن آف سرٹن ایٹریبیوٹس, یہ قاعدہ ہے ہمارا آج کا. ہم نے پچھلی کلاس میں سبحان اللہ و بحمدہ کی بھی بات کری تھی. تو اس میں ہم نے یہ بات کری تھی کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, یعنی نیگیشن اور افرمیشن, جو پچھلی جو قاعدہ ہے وہ بھی آپ کا ریوائز ہو جائے گا, اور جنہوں نے پہلی دفعہ جو اٹینڈ کریں وہ بھی سمجھ جائیں گے. کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات کو نگیٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے, اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے, اور کچھ کو افرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ is far above, far removed from any weakness. اس کے اندر کوئی کمزوری کی صفت نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کسی بھی قسم کی ویکنس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر. تو جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ is far above, high above from any mistakes. کوئی ویکنس اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں وہ بحمدہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تمام حمد کے قابل صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. ہر اچھی چیز, ہر اچھی بات اللہ تعالیٰ کے اندر in its full strength and it is in its perfection اللہ تعالیٰ کے اندر ہے وہ چیز, in its peak of perfection اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام السبوح اور الحمید کریں گے تب بھی یہ قاعدہ یاد رکھیے گا. آئی تھنک ایک ہی سیٹ میں آئیں گے دونوں نام. السبوح کا مطلب ہے وہ جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے, ہر کمزوری سے پاک. صفات سلبیہ کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کہ کوئی کمزوری کی صفت اللہ تعالیٰ کے اندر نہیں. اور الحمید تمام حمد کے قابل, تمام حمد کے قابل جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے. تو ہمارا ٹاپک جو ہے آج کا قاعدہ ہے, آج ہم اس کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنے کے پیچھے کیا حکمت ہے. یہ پرنسپل کیوں امپورٹنٹ ہے کہ کچھ جماعتیں ہیں جو بدعات میں پڑ گئی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے میں اس عقیدے میں غلطی کری ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جن کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کری ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس صفت کی بھی تصدیق کری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور پرفیکشن کی صفات ہیں. ہم جب کسی بھی نام کی اللہ تعالیٰ کے نام کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم جتنی دیر بھی وہ نام ڈسکرائب کرتے رہیں گے, جتنا لمبا آرٹیکل ہوگا, جتنا لمبا لیکچر ہوگا, جتنی واسٹ میننگز ہیں اس اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر, جتنی دیر تک ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کر رہے ہیں.
جتنی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو بڑھاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو اور نمایاں کرتی ہیں. ہم جتنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کریں ہم اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کی ہی بات کریں. Allah's names of attributes of affirmation, جو اللہ تعالیٰ کی attributes of affirmation ہیں وہ attributes of negation سے بہت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن صفات کی نفی کی ہے قرآن میں وہ 3 جو ہے براڈ کیٹیگریز میں آئی ہیں وہ چیزیں. یعنی 3 براڈ کیٹیگریز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صفات کو نگیٹ کیا ہے اپنی. پہلی کیٹیگری ہے نگیٹنگ سملیرٹی ٹو دا کریشن. جب بھی کہیں کسی سملیرٹی کی بات ہوئی ہے کہ کریشن سے کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی کمپیریزن نہیں ہے کسی بھی طرح سے, اللہ تعالیٰ کو ہمارے رب کو اس کی مخلوق سے کریشن سے کبھی بھی جو ہے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے. لیس کمثلہ شیء, ایسے اسٹیٹمنٹس ہیں قرآن میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء, there is nothing similar to him. اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جیسا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. That statement in Surah Al-Ikhlas کہ اللہ تعالیٰ کے there is nothing comparable to him. کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. تو جب بھی کریشن سے مخلوق سے کوئی کمپیریزن ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے, اس کی نیگیشن ہے. پھر نیگیٹنگ فالس کلیمز اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کسی نے کوئی ایسا کلیم کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں, کوئی الزام لگایا ہے, جو لوگ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس کو نیگیٹ کیا ہے. جیسے کہ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. They have claimed that Ar-Rahman has a son and it is not befitting for Ar-Rahman to have a son. ایسی کوئی بات ہے تو اس کو نیگیٹ کیا ہے کہ ایسا کوئی الزام اللہ تعالیٰ پہ نہیں لگا سکتا. اینڈ دین نیگیٹنگ inappropriate claims about his perfection, کہ کوئی بھی چیز جو اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن میں کمی کی بات ہوتی ہے جہاں پہ, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیگیٹ کیا ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. And we have not created the heavens and the earth and all that is in between them for play. اللہ تعالیٰ نے محض جو ہے وہ فن کے لیے یا ایسی شغل کے لیے کچھ بھی نہیں کریٹ کیا. ایوری تھنگ ہیز بین کریٹڈ فار اے پرپس. ہر چیز کا پرپس ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کی بات کریں گے. اچھا, یہ جو منفی کری ہے جن صفات کی, دس از ناٹ این اوپینین آف اے اسکالر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے نہیں بتایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ریویل کری ہیں اپنے بارے میں, اور ہم انہی باتوں کو کنفرم کرتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہمارا عقیدہ ہمارے رب کے بارے میں صحیح نہیں ہوگا, یا پھر ہم کنفیوز ہو سکتے ہیں. پھر لوگ اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کھیل رہا ہے, کیا انجوائمنٹ کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو باتیں نگیٹ کری ہیں وہ ان ساری باتوں کو جو ہے وہ کنفرم کر دیتی ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے افرم کیا ہے, وہ تمام صفات ہم صحیح انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں, ان کو ڈیفائن کرتے ہیں, ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں. باقی جن صفات کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے, تو ان کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. وی جسٹ اسٹاپ دیئر. جہاں اللہ تعالیٰ نے جتنی بات کری ہے اس کے آگے ہم کچھ نہیں کہتے. مگر جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس آف افرمیشن ہیں ان کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی ڈیٹیل میں بتایا ہے, ان کو ہم اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں. پھر ڈفرینٹ جو جماعت ہے اہل البدع جو ہے وہ تصدیق والی صفات کو جنرلی مینشن کر کے یا ان کی میننگز کو بھی چینج کر دیتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ یہ میننگ ہے تو مگر یہ بات ہے تو مگر اس کا میننگ کچھ اور ہے, یا میننگ کو ڈینائی کر دیتے ہیں, یا کہتے ہیں کہ بس یہ بات ہے مگر اس کا کوئی میننگ نہیں ہے, یا الگ الگ میننگز بھی نکال لیتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے اس بات کو بالکل ویسے ہی افرم کرتے ہیں, اور جو صفات السلبیہ ہیں ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو آج کا قاعدہ یہیں تک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ایئر جب ہم نیا نام کریں گے تو نیکسٹ قاعدہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ the perfect creator. اللہ تعالیٰ created us and our actions. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ صافات میں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. یہ جو آیا ہے اس کو 2 طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے, اور دونوں معنی صحیح ہیں. جس طرح سے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے اللہ has created you and what you do, اور بریکٹ میں لکھا ہے اور what you or make. دونوں میننگ اس کے صحیح ہیں. پہلا جو میننگ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر دی ہے. اس کی میننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اللہ has created the doer of deed and what he does as well, and he recited this ayah. تو یعنی کہ جو کام کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور کام بھی ایکشن بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے.
ٹھیک ہے, یہ میننگ بھی ہے اس کا. اور دوسرا میننگ یہ ہے کہ ہم انسان جو کچھ بھی بناتے ہیں اس کے نہ ہمیں اوریجنل آئیڈیاز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں, اس کا را مٹیریل بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے, جو ہم بغیر وی کی ناٹ کریٹ سم تھنگ آؤٹ آف نتھنگ. ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا مٹیریل کچھ بنانے کے لیے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا تیر مار لیا, ہم اس چیز کے مالک بن گئے, ہمیں کنٹرول آ گیا, ہم نے خود سے بنا لیا یا فرام اسکریچ بنا لیا. تو فرام اسکریچ تو ہم کچھ بنا ہی نہیں سکتے نا. اللہ تعالیٰ نے جو نیچر میں جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آلریڈی کریٹ کری ہوئی ہیں اس کے تھرو ہی ہم کچھ بنا سکتے ہیں. پھر ہمارے اندر جو پہلا میننگ ہے یہ اس کا, اس میں یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ابلیٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, ہمارے جن کو ہم ان بورن ٹیلنٹس کہتے ہیں, جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ بھی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کریٹ کرے ہیں. اگر کسی کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹس بھی ہوتے ہیں نا, جیسے کسی کوئی بہت زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے, یا کوئی بہت انڈیورنس ہے کسی کے اندر, یا بہت زیادہ طاقت ہے, بہت بھاری چیزیں اٹھا لیتے ہیں, کسی کی فوٹوگرافک میموری ہے, کوئی ایسی بھی ٹیلنٹس ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا بنایا ہے جب بھی ان کے اندر یہ چیز ہے. پھر جو ہے کوئی بھی اگر ایکشن ہمارے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں, کوئی بھی انسان اگر نہیں کر سکتا ہے, جیسے کہ انسان اڑ نہیں سکتے ہیں, تو کیوں نہیں اڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایکشن ہمارے اندر بنایا ہی نہیں ہے. جو ایکشن ہمارے اندر نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے, وہ ہمارے اندر نہیں ہے. تو وی کین اونلی ڈو وٹ اللہ تعالیٰ has created in us. اللہ تعالیٰ کی خلق اور علم اور قدر آپس میں کنیکٹڈ ہے. یہ چیز میں نے واٹس ایپ پہ بھی شیئر کری تھی, انشاءاللہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھی ہوگی. کہ اور پھر ہم یہ بات اللہ تعالیٰ کا نام الاول جب ہم نے کری تھی, کرا تھا یہ نام, اس وقت بھی ہم نے ڈسکس کری تھی. اینڈ when we talk about اللہ تعالیٰ's name القدیر اور العلیم, تب بھی ہم انشاءاللہ اس بات کو ریپیٹ کریں گے, بیکاز دس از آل کنیکٹڈ. اور یہ جو all of this اس سلائڈ پہ اور اس کلاس میں آج جتنی بھی بات ہو رہی ہے, it is all going to be about اللہ سبحانہ تعالیٰ and all about our عقیدہ about اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ دس از امپورٹنٹ, اور پھر اس کو دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے اس بات کو. اچھا, تو کیسے اللہ تعالیٰ کا جو خلق, علم اور قدر کنیکٹڈ ہے, کہ قدر کے 4 لیولز ہیں. پہلا لیول جو ہے وہ ہے العلم, اللہ تعالیٰ کی نالج, کہ جو کچھ بھی ہونا ہے, جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہونے سے بہت پہلے پتہ ہے. جو کسی بھی کریشن کے ساتھ, کسی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ ہے, اوکے, بفور اٹ ہیپن. اور جو نہیں ہونا ہے, ہر پاسبلٹی, ہر پاسبل آؤٹ کم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اور جو ہوگا وہ بھی پتہ ہے, اور جو نہیں ہوگا وہ بھی پتہ ہے. جو نہیں ہوگا اگر وہ ہوتا تو کیا ہوتا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو ہی نوز, ہم کمپریہینڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی نالج کتنی واسٹ ہے, کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نالج ہے. پھر دوسرا لیول یہ ہے رائٹنگ. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہے, اللہ تعالیٰ نے 50,000 years before creation قلم کو حکم دیا کہ سب کچھ لکھے. پین روٹ ایوری تھنگ, جو کچھ بھی ہونا ہے. ایون ابھی آپ جس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اگر اپنے چیک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, اپنے پین اپنی انگلی میں پکڑا ہوا ہے, آپ ونڈو سے باہر دیکھ رہے ہیں, اپنے کپڑوں کے پرنٹ کو دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ کریں یہ سب کچھ قدر میں لکھا ہوا ہے. ایوری تھنگ از ریٹن ڈاؤن بیکاز اٹ واز آلریڈی ان اللہ تعالیٰز نالج. تو ایوری تھنگ از ریٹن ڈاؤن. پھر فورتھ لیول از اللہ تعالیٰ کی ول, جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, رضا اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کی کریشن. اینڈ دیز ٹو آر آلسو کنیکٹڈ. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی, الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. بائی دا ول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے باہر نہیں ہے کوئی بھی قدر میں کوئی چیز. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول ضرور دی ہے, بٹ اٹ از ود ان دا ول آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو کریٹ کرتا ہے. جب وہ ایکشن ہونے کا ٹائم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کریٹ کر دیتا ہے. تو اس کی بہت اچھی اگزامپل یہ ہے کہ جیسے کسی کے اگر کوئی چاہتا ہے کہ کپل چاہتا ہے کہ ان کی اولاد ہو, وہ انتظار کرتے رہتے ہیں, علاج کرواتے رہتے ہیں, کافی ٹائم ہو جاتا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ دعائیں بھی کرتے ہیں, ہربل ریمیڈیز بھی, جو بھی چیزیں کر رہے ہیں, مگر جب اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ابیلٹی بھی دے دی کہ ان کے یہاں اولاد ہو جائے. اور دین ہی کریٹڈ دیم, he created their child as well. اللہ تعالیٰ created everything according to a specific measure. تو اللہ تعالیٰ کی جو قدر کی ایک میننگ میں یہ بھی آتا ہے کہ he created everything with a precise measure, کہ کسی چیز کی مقدار کتنی ہونی چاہیے, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ڈٹرمن کیا ہے. إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Indeed, all things we created with predestination. یعنی everything, اللہ تعالیٰ says, we have created everything with qadar. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. He has created everything and has measured it exactly according to its due measurement.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. Glorify the name of your Lord, the Most High, who has created everything and then proportioned it, and He has measured and then guided. تو اللہ تعالیٰ نے everything, He created everything with a specific measure اور جو ہے with destined limits before they were created. تو اگر اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوئی بھی صلاحیت دی ہے, کوئی بھی ability دی ہے, تو اس کی limits بھی اللہ تعالیٰ نے determine کری ہے. جو کچھ بھی everything that I'm all about in my appearance اور in my ability, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے میری ایج, میری height, ہر چیز کی قدر رکھی ہے. اگر مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے, تو اس کی لمٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کری کہ میں کس حد تک دیکھ سکتی ہوں, کتنے ڈیپ کوئی چیز, کتنی فار, کیا کیا کلرز دیکھ سکتی ہوں. اور جیسے مائکروسکوپک چیزیں مجھے نہیں دکھتی ہیں, غائب کی چیزیں مجھے نہیں دکھتی ہیں, تو اس کی بھی جو لمٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈٹرمن کری ہے. کیا کب ہوگا, ایوری سنگل تھنگ از ریکارڈیڈ. Then Allah Ta'ala created whatever He wants and however He wants, and He's created wherever He wants, whoever He wants. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے He can create as much as He wants. يخلق ما يشاء. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کئی مرتبہ, اس میں سے ایک آیا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں. اللہ ہی کے لیے ہے باقی, وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ جسے شریک کرتے ہیں. تو جو ہے جیسا کہ میں تو نہیں چوز کر سکتی تھی کہ میں نے کون سا جینڈر پیدا ہونا تھا, اور یا کب پیدا ہونا تھا, یا کیسا دکھنا تھا, یا کس فیملی میں پیدا ہونا تھا. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا میرے لیے. اور آج کل یہ کتنا گروئنگ ٹرینڈ ہے کہ لوگ اسپیشلی ان دا نان مسلم ورلڈ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ گاڈ میڈ اے مسٹیک, مجھے ایسا پیدا نہیں ہونا تھا, مجھے اس باڈی میں پیدا نہیں ہونا تھا, آئی واز سپوز ٹو بی اے مین, اور گاڈ میڈ اے مسٹیک, اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ بینگ مائی ٹرو سیلف. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے, جیسا چاہتا ہے بناتا ہے, اینڈ ہی نیور میکس اینی مسٹیکس. ہم نے پچھلے کلاس میں فرشتوں کی زبردست کریشن کے بارے میں بھی بات کری تھی, حاملین العرش کی بھی بات کری تھی ہم نے, کہ کتنے زبردست بڑی بڑی کریشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے. اگر ہم نے یہ بات نہیں کری تھی کہ کس قدر کتنے زیادہ فرشتے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آسمانوں میں ایک کریکنگ کی آواز ہے, ایک کریکنگ کی آواز آتی ہے آسمانوں میں, کیونکہ کوئی بھی ایک بالش بھر بھی جگہ نہیں ہے آسمانوں میں جہاں پر کہ کوئی فرشتہ عبادت نہیں کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ کی سجدے میں نہ ہو. اور سبحان اللہ, جب یوم القیامہ پر فرشتے کہیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرا. پھر جیسا کعبہ ہے ویسے ہی بیت المعمور ہے آسمانوں میں, بالکل کعبہ کے اوپر, اور روز اس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں. جو ایک بار داخل ہوتا ہے وہ دوبارہ وہ فرشتہ داخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اتنے سارے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے ہیں, اور جسے چاہتا ہے بناتا ہے, جیسا جیسا چاہتا ہے بناتا ہے اللہ تعالیٰ, اور کتنی ڈفرینٹ طرح سے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقے سے بنایا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو وداؤٹ اے میل اور اے فیمیل, پھر ہوا کو بنایا وداؤٹ اینی فیمیل, اور ہم سب everybody since then we have a father and a mother. سارے prophets, everybody, all of us have a father and a mother, except for عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام did not have a father. تو اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے. اللہ تعالیٰ created us for a purpose. اللہ تعالیٰ نے ہمیں with a purpose create کیا, اور ہمیں ہماری فطرہ میں یہ knowledge دی ہے what is good and what is bad and what is true and what is false. ہمیں اس کی knowledge کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکیں. ہماری فطرہ میں اللہ تعالیٰ کی پہچان دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ بھی کہ ہم پہچانیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو سب سے یونیک ہے, اور اس کی صفات کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہماری فطرہ میں یہ knowledge ہے کہ ہمارے خالق کے جیسا کوئی بھی نہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے دین کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یا کسی بھی ریلیجن پہ بلیو نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ, تو ان کی کوئی نہ کوئی آبجیکٹ آف ورشپ ضرور بن جاتا ہے. اگر وہ بولیں کہ وی ڈونٹ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے, تو یہ بات غلط ہے. ان کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹ آف فوکس, آبجیکٹ آف لو, آبجیکٹ آف ورشپ ضرور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. For everyone they have a direction that they face. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا ہوا تھا لوگوں نے. Humans are in need of an object of worship. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے اللہ کی عبادت کے لیے.
اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے نا تو کسی نہ کسی کو پھر پکڑ لیتے ہیں عبادت کے لیے، جو کہ ہمارا پرپس، ہمارا مقصد، ہمارا obsession بن جاتا ہے. اور جس کسی کو بھی ہم اپنا آبجیکٹ آف فوکس بنائیں گے they will never be worthy of deserving our worship. آج کل کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنی فیملیز میں، ہم کبھی کبھی یہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، حج عمرے بھی کر لیتے ہیں، مگر اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں، تو فلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا فوکس نہیں بنا رہے ہوتے ہیں. شریعت کے مطابق زندگی گزارنا جو ہے وہ ریسٹرکٹیو لگتا ہے کبھی کبھی لوگوں کو، اور پھر اس سے زیادہ ایک لیول اور آگے بھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ they become extremely selfish and arrogant. عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، ہیوملٹی دکھانا، سب کچھ جو ہے نا نارملی ایسا، ناٹ جسٹ مسلمس بٹ نان مسلمس میں بھی یہ چیز ہو گئی کہ اپنے دین کو چھوڑنے لگے لوگ. اور ود ٹائم لوگوں کی ویلیوز بدل گئی ہیں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنے لگا ہے، بہت زیادہ عقل مند سمجھنے لگا ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ because I don't there's no evidence of God according to them. They don't see any evidence of God. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کان دل بند کر دیے، تو وہ کہتے ہیں کہ I don't see, I cannot worship what I do not see. تو گاڈ کو چھوڑ کے، کریٹر کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا فوکس بنا لیا مائی سیلف. اوکے، I am more important, I am the most important. تو they've left the creator and they focus on themselves. پھر انہوں نے جو ہے بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے فوکس آن گاڈ، تو پھر وہ کہتے ہیں اوبیئنگ دا کمانڈز آف گاڈ کو، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو کیسے اوبے کریں تو وہ چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ ڈو واٹ ایور میکس یو ہیپی، جیسے چاہو جیو، جو کرنا ہے کرو. پھر تیسری ویلیو کیا ہو گئی ہے کہ ہیئر آفٹر، جو آخرہ کا فوکس ان کا ہٹ گیا ہے، اور آخرہ کے بجائے، کیونکہ آخرہ نہیں دکھتی، کس نے دیکھا قیامت کب آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، تو فوکس آن ہیئر اینڈ ناؤ، آج کے لیے جیو، live for the moment. تو کیا فوکس بن گیا؟ مائی سیلف، آئی ایم موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ڈو واٹ ایور میکس یو ہیپی اینڈ لیو ان دا مومنٹ، آج کے لیے جیو بس. تو آل اینڈ آل جب یہ ویلیوز ہو گئی انسان کی، تو ایک بہت ہی مائنڈ لیس اور سیلفش جنریشن تیار ہو رہی ہے، وچ از ویری ویری ڈینجرس. اگر اپنا پرپس نہیں پتا ہوگا، اپنا پرپس نہیں فلفل کر رہے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از دا پرپس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیوں ہے. کچھ بھی وداؤٹ پرپس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی وداؤٹ پرپس کچھ نہیں بناتا. تو وائی ڈیڈ اللہ تعالیٰ کریٹ اس؟ سب سے پہلے ہی کریٹڈ اس ٹو ورشپ ہم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں. پھر دوسرا ریزن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کریٹ کیا؟ so that he can test us. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ العزیز الغفور ہے. تیسرا ریزن so that you know him. Actually this is number one. This reason should be number one. Okay, so that you know him, because when you know him, as a result you will worship him. تو یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. It is Allah who has created 7 heavens and of the earth like of them. His command descends among them so that you may know, لتعلموا، تاکہ تم جان لو that Allah is over all things competent and that Allah has encompassed all things in knowledge. تو اس کی جو تفسیر ہے اس میں اسکالرز یہ بتاتے ہیں so that you may know اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کو جان لو. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، جو بھی ہمیں کریشن میں جو چیزیں دکھتی ہیں، اس کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں. And that is the next point. Ponder on the creation of Allah Ta'ala. To see the greatness of the Creator, through the lens of his creation, we need to ponder on the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خلق پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قرآن میں تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. Those who remember Allah while standing or sitting or lying on their sides and give thought to the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you did not create this aimlessly. Glory be to you. So protect us from the punishment of the fire. تو جب آپ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کریشن کو آبزرو کرتے ہیں، یعنی جب آپ شعور کے ساتھ اور آنکھیں کھول کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ ایسے ہی نہیں بنا سب کچھ. آپ سوچتے ہیں کہ ما خلقت هذا باطلا.
جب بھی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں کہتے ہیں سوچو، دیکھو، غور کرو، نظر ڈالو اس کے اوپر، یا تم یہ نہیں دیکھتے، بار بار اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں. پھر کیا ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ رینڈملی ہو گیا؟ آج سائنٹسٹ بہت زیادہ رینڈمنس کو جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایوری تھنگ ہیپن رینڈملی. تو جو آئیڈیا آف اے کریٹر اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بہت زیادہ پڑھ لکھ کر لوگ. اور یہ جو ہے کہ ہم اگر ہم سوچیں کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، ہم اس بات کو کیسے مان لیں؟ کیا خود سے بگ بینگ ہو گیا؟ اتنے سارے پرفیکٹ راؤنڈ اسفیئرز جو ہیں وہ یونیورس میں سوئم کر رہے ہیں، بگ بالز، اور جو ہے نہ اپنے اپنے آربٹس میں نہ زیادہ قریب آتے ہیں نہ زیادہ دور جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں have those who disbelieved not considered that the heavens and the earth were one joined entity, and then we separated them and made from water every living thing, then will they not believe. یہ سب کچھ کیا خود سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ یعنی اگر کسی نے نہیں کرا تو پھر کیسے ہو گیا سب کچھ؟ اور پھر اس نے ان سارے پلانٹس میں صرف اور صرف پلانٹ ارتھ کا ایٹماسفیئر ایسا ہے جس میں کہ لائف ایگزسٹ کر سکتی ہے. اس کی کرسٹ بھی پرفیکٹ ہے، اس کا ایٹماسفیئر بھی پرفیکٹ ہے، اور پھر اس کے اندر ہم انسان، اگر ہم صرف اپنے اوپر ہی غور کریں تو ہمارے جو آرگنز ہیں، ہر آرگن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ایسا تو نہیں کہ پتہ نہیں یہ جو دل ہے یہ کس کام کا ہے، کسی کام کا نہیں لگتا ہے، ایسا ہی ہے بس شاید بغیر کسی مقصد کے. دماغ جو ہے اس کا کوئی کام نہیں لگتا، ایسا تو نہیں نا. ہر آرگن کا کوئی مقصد ہے، کوئی پرپس ہے. سب کچھ جو ہے یہ رینڈملی ہو گیا. پھر کوئی بھی سسٹم ہم دیکھ لیں، اینی تھنگ جو بھی، جیسے کہ ہوا کا آنا، بادل، بارش، دریا، سمندر، ایک زبردست نظام ہے. کوئی تو ہے جو اس کو مینٹین کر رہا ہوگا. کہ کبھی تو انسان کو اس بات کا خیال آتا ہوگا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، رائٹ؟ تو اگر یہ سب دیکھ کر انسان مان بھی لے کہ ہاں کسی نے تو بنایا ہوگا اور کوئی تو مینٹین کر رہا ہوگا، مگر پھر شیطان یہ خیال بھی دل میں ڈال سکتا ہے کہ انسان بیمار بھی تو ہو جاتا ہے، انسان کا جسم کمزور بھی تو ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو پھر کیا یہ اس میں کوئی ڈیزائن فلا ہے؟ کیسے دنیا میں فلڈز اور زلزلے آ جاتے ہیں، فائرز وغیرہ آ جاتے ہیں، تو مینٹیننس میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی. مگر اس کے بجائے جب بھی اپنے اوپر بھی غور کریں کہ پہلے جیسے آنکھیں شارپ ہوتی تھیں، پھر چشمے لگ گئے، پہلے تیزی سے بھاگ لیتے تھے، اب تھوڑے سلو ہو گئے، پہلے باتیں یاد رہتی تھیں اب بھولنے لگے ہیں، جوان لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں. اور جب زلزلے آئیں، جب نیچرل ڈیزاسٹرز آئیں، تو ہمیں کیا یاد کرنا چاہیے کہ all of this is temporary. I am also temporary. My body is temporary. This body was not designed to last. یہ دنیا بنی ہی ختم ہونے کے لیے ہے. میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی ہوں. اور یہ جو ارض ہے، جو دنیا ہے، یہ ویٹ کر رہی ہے ختم ہونے کے لیے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کہ دنیا جو ہے کان لگا کے سن رہی ہے کہ کب اس کو حکم آئے کہ تم ختم ہو جاؤ اور دنیا ختم ہو جائے گی. تو اونلی دیز جو بھی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، جو ہم ویکنیسز آ جاتی ہیں ود ٹائم، تو اٹس جسٹ اے ریمائنڈر دیٹ یو آر جسٹ ٹیمپرری، دس لائف از جسٹ ٹیمپرری. اللہ ڈڈ ناٹ کریٹ آل دس ان پلے. اگر ہم کریشن پر تفکر کرتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کریشن کا پرپس بتانے کے لیے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جسٹ فار فن، جسٹ ٹو شو ہز پاور، ایسے ہی بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے پرپس بتایا اللہ تعالیٰ نے ہر کریشن کا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بات کو جو ہے نگیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ, and we created not the heavens and the earth and all that is in between them for mere play. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو کہ بس اپنی خواہش نفس اور بس ہیئر اینڈ ناؤ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو جو اپنے مذہب کو چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ دوبارہ کچھ تلاش کرتے ہیں، always searching for something. ان کا پرپس فلفل نہیں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ they don't feel fulfilled without Allah سبحانہ تعالیٰ. جب اللہ کے بندے نہیں بنتے نا تو پھر کسی اور چیز کے غلام بن جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرگس کے، منی، انٹرٹینمنٹ، کب لوگ ورکہولک بھی ہو جاتے ہیں، فیم کے پیچھے بھاگتے ہیں، فیشن یا پراپرٹی، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا جس سے کہ وہ جس کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور ہم سے بہت ریلیونٹ ایک چیز یہ کہ کبھی کبھی عورتیں اسپیشلی گھر اور بچوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتی ہیں کہ بس دس از مائی پرپس آف لائف اینڈ دیٹس اٹ. یعنی بچے بہت امپورٹنٹ ہیں، اٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ڈیوٹی دیٹ وی نیڈ ٹو فلفل، مگر دیٹس ناٹ دا پرپس دیٹ وی ور کریٹڈ، دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ دیٹ وی آر ہیئر ٹو ڈو. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نا اپنا امیج بنانے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ پیپل پلیزر بن جاتے ہیں. تو اینڈ دس از ٹرو فار مسلمز اینڈ نان مسلمس. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں، اللہ کی بندگی کر لیں تو ہم ان ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں گے.
اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. Allah Ta'ala says, أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Does he who created not know while he is the subtle and the acquainted? Allah Ta'ala knows that we need him. اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی اگر ہم کریں تو ہم اپنا مقصد پورا کر لیں گے. And we belong to Allah subhanahu wa ta'ala and creation is in need of Allah ta'ala. اللہ تعالیٰ الخالق ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا ہے, ہم ایگزسٹ کرنے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. یقیناً گزرا ہے انسان ایک وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہ تھا. بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا. تو ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. اللہ تعالیٰ القیوم ہے, ہمیں زندگی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم اپنی ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. وہ ہر چیز جو ہمیں نقصان دیتی ہے اس سے دور رہنے کی ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے. اور وہ ہر چیز جو جس میں ہماری بھلائی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اس کی طرف گائیڈ کیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. lot of times things feel good but they're not good for us. and ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے. کچھ کام کرنے مشکل ہوتے ہیں مگر وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے ہیں. تو انسان کو کیا چاہیے, برائی کی پہچان ہونی چاہیے اور برائی سے دور رہنے کا طریقہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کون بتائے گا ہمیں کہ جس نے بنایا ہے سب کچھ, جس نے ہمیں بھی بنایا اور سب کچھ اس نے بنایا ہے, وہ ہر چیز کے شر سے بھی بہترین طریقے سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جان کے, اللہ تعالیٰ کو پہچان کے ہمیں باقی جو چیزوں سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں, باقی غلامیوں سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان حدیث قدسی, O son of Adam, fill your time with my worship and I will fill your heart with richness and end of your poverty. But if you do not, I would make your hands fully busy and I would not end of your poverty. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. O mankind, it is you who stand in need of Allah, but Allah is free Allah Ta'ala is free of wants and needs. He is rich, worthy of praise. تو ہمیں ضرورت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جب کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہم اور سب کی مراد اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں, تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. اور اگر ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دیں تو برباد ہم نہیں ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی. We will return to Allah Ta'ala. We are already returning back to Allah Subhanahu wa Ta'ala. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور حکم دیا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ we belong to him. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے مر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی واپس جانا ہے. This is a transitional period. This world, this دنیا is a transitional period. اس دنیا میں ہم آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں. It's like you're getting ready to go somewhere. جب آپ تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم تیار ہونے کے لیے آئے ہیں. Getting ready. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری, اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے رضا میں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جنتوں میں ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ کے پلیجر میں ہوگا. اور جو ہے جس نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ کی سائنس کو جھٹلایا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. O mankind, indeed you are laboring towards your Lord with great exertion and you will meet it, یعنی your death. تو جو لوگ کہ یہ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور کیسا زبردست خالق ہے, جن لوگوں نے کریشن پہ غور و فکر کیا اور جو یہ سب کچھ بنا سکتا ہے, اس کو سمجھ گیا کہ جو سب کچھ بنا سکتا ہے, جو سب کچھ مینٹین کر سکتا ہے, وہ بے شک موت کے بعد زندہ بھی کرنے پہ پورا پورا قادر ہے. اللہ تعالیٰ created us for a purpose. ابھی ہم نے اس کے بارے میں بات کری تھی, تھوڑا سا اس کو میں تھوڑا ڈیمونسٹریٹ کر دیتی ہوں. اور تو اللہ تعالیٰ created us for a purpose and the first thing جو کہ میں نے third point mention کیا تھا, but I said this is actually number one, which is knowing him. اللہ تعالیٰ created us so that we know him. ہمارا purpose is knowing اللہ تعالیٰ.
ہم 3 طرح سے اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. اوکے, 3 طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نالج ہماری فطرہ میں دی ہے. ہمیں اپنی نالج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لائک ہماری سیٹنگز میں ہے, فیکٹری سیٹنگز میں ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی نالج. پھر جب جو اللہ تعالیٰ کی جس کی فطرہ سلیمہ ہوتی ہے, جو اپنی صحیح فطرہ پہ ہوتا ہے, وہ جب اپنے اراؤنڈ سائنس دیکھتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے سائنس اپنے یونیورس میں دیکھتا ہے, جب دن کا رات کا بدلنا, سیزنز کا آنا جانا, اپنے باڈی کو دیکھتا ہے, تو وہ ہر چیز کو دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ اس کو کسی نہ تو بنایا ہوگا نا. somebody has created this, someone has created this. تو اس کو اللہ تعالیٰ کے سائنس دکھتے ہیں, تو یہ اس کی جو فطرہ میں نالج ہوتی ہے اس کو کنفرم کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب ایسے انسان کو جب اللہ تعالیٰ کا کلام ملتا ہے, جب وہ قرآن پڑھتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہے, تو پھر اس میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بتائی ہے, قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں مینشن کیا ہے, تو اس کو سن کر اور اس کی جو پھر اس کو تصدیق کرتا ہے اور حق کو پہچان لیتا ہے, اور جو ہے اس کی نالج اللہ تعالیٰ کے بارے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کی فطرہ جو اراؤنڈ اس کی جو سائنس ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ 3 ریزنز ہیں جس سے کہ 3 ویز ہیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جانتے ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ کی نالج جو ہے وہ 2 طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج 2 طرح کی ہے. توحید ربوبیہ, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں نالج, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. تو یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس کی طرح کوئی اور نہیں کرتا, یہ ربوبیت ہے. ٹھیک ہے, توحید ربوبیہ, ربوبیت میں توحید. اور توحید الاسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کی جو نام اور صفات میں توحید. تو ایوری تھنگ دیٹ ہی ڈز, اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے جو ایکشنز ہیں اس میں توحید. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کی طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا. اٹ از اونلی ہی ہو ڈز اٹ. اور اللہ تعالیٰ کی جو ڈسکرپشن ہے, جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے, جو اس کے نام ہے اور جو اس کی صفات ہے, وہ دونوں چیزیں یہ توحید الاسماء و صفات. دس از نالج اباؤٹ اللہ تعالیٰ. Okay, both of these are knowledge about Allah subhanahu wa ta'ala. تو جب انسان جان لیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جیسا ہے ویسا کوئی بھی نہیں ہے, اور وہ جو کرتا ہے ویسا بھی کوئی بھی نہیں کرتا ہے, جب یہ جان لیتا ہے, جب توحید الاسماء و صفات اور توحید الربوبیہ اس کے پکے ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, ایز اے ریزلٹ توحید الالوہیہ, پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں توحید ہوتی ہے اس کی. یعنی کہ جو اس کے ایکشنز ہیں ان ورشپنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جو ایکشنز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا, کسی اور کی سے دعا نہیں کرتا, کسی اور پہ توکل نہیں کرتا, کسی اور کو سجدہ نہیں کرتا, اور کسی اور سے اتنا ایسی محبت نہیں کرتا جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے, کسی اور سے ویسے نہیں ڈرتا جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو knowing him leads to worshiping him. آئی ہوپ کہ آج آپ لوگوں کو توحید کے یہ جو 3 پارٹس ہیں یہ اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے, کیونکہ مجھے اور کوئی طریقہ نہیں آتا یہ سمجھانے کا. میننگز آف دا نیمز آف اللہ. اچھا, آج کے نام ہے الخالق, الباری, المصور, الخلاق, البدیع اینڈ الفاطر. آج کے ناموں کی میننگز میں جو ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خلق, اللہ تعالیٰ کی کریشن کا ایٹریبیوٹ ہے, دا خلق آف اللہ, دا کریشن آف اللہ. Anyone who believes in a God believes in these attributes, al-khalq of Allah. Everyone who believes in any religion, جو creator پہ believe کرتے ہیں, وہ جو ہے اس attribute پہ believe کرتے ہیں, چاہے وہ non مسلم ہی کیوں نہ. اور جو مسلمز ہیں, every Muslim at least knows the name الخالق. ہر مسلمان کو الخالق کا پتہ ہونا چاہیے. اگر کوئی مسلمان ہے اسے الخالق نہیں پتہ ہے تو بہت پرابلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام تو سب کو پتہ ہونا چاہیے. ایتھیسٹ جو ہیں وہ اس ایٹریبیوٹ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, دے ڈونٹ بلیو ان اے کریٹر. اور باقی سب ایتھیسٹ کے علاوہ جو کریشنسٹ کہتے ہیں ان کو, جو کہ کریٹر پہ بلیو کرتے ہیں. اور ایگنوسٹک ہوتے ہیں جو کہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کسی نے ہمیں بنایا کہ نہیں بنایا, پتہ نہیں, کنفیوز ہوتے ہیں وہ بہت. alright, تو سب سے پہلا آج کا نام ہے الخالق. قرآن میں 8 مرتبہ آیا ہے, the creator, the maker. اس کی پہلی میننگ ہے the one who creates without a prior example, یعنی to bring about something without any precedent, کہ کوئی example کے بغیر کچھ create کرنا. دوسرا meaning میں ہے it refers to creating, making and giving measurement, یعنی اس میں bringing about something without precedent جو پہلا والا meaning ہے, یہ بھی اس کے اندر دوسرے meaning میں آ جاتا ہے. then determining measurement of a matter, کہ کوئی چیز بنانے کے لیے اس کی جیسے پلاننگ ہوتی ہے نا, تو اس میں کیا کیا انگریڈینٹس لگیں گے, کیا کیا چیزیں ہوں گی, کتنی مقدار میں ہوں گی وہ چیزیں. تو اللہ سے بہتر کون ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے اس کے اندر کیا کیا چیزیں چاہیے. اور اس کے اندر پھر کمپلیشن اور بیوٹیفیکیشن بھی آ جاتا ہے, جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام المصور میں بھی دیکھیں گے. تو دس از آلسو پارٹ آف کریشن, خلق کا پارٹ ہے یہ. اور پھر اس میں گیونگ, میجرمنٹ, میکنگ, سب یہ
چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تیسرا میننگ ہے ون ہو کریٹڈ مٹیریل اینڈ ٹائم پریزنٹ ان the universe, gave matter to its properties and set things in motion. وہ جو ہر چیز بنائے اور یعنی اور اس کے علاوہ جو چیزیں جیسے کہ ہم نے پچھلی جو میننگ میں یہ دیکھا کہ جو بھی انگریڈینٹس چاہیے تھے, جو بھی مٹیریل چاہیے کچھ کریٹ کرنے کے لیے, وہ مٹیریل ڈٹرمن کرنا, اس کی کیا مقدار ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ ڈٹرمن کرتے ہیں. اور وہ جو چیزیں درکار ہیں وہ بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو جو مٹیریل چاہیے وہ مٹیریل بنانا والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے, تو بیکاز ہی کریٹس فرام نتھنگ. تو جن چیزوں کو کریٹ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. جیسے کہ ایک پیڑ ہے تو اس کو پیڑ بنانے کے لیے کیا کیا چاہیے اللہ تعالیٰ کو, کہ سوئل میں کیا منرلز ہونے چاہیے, پانی میں کیا کیا ہونا چاہیے, سن لائٹ, ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہی کریٹ کری ہے. اس کے لیے ساری پراپرٹیز بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. سو ہو از الخالق؟ He is the one who creates according to the proper measure and proportion of each matter. He creates from nothing, determines the inner and outer proportions of creation according to their purpose. This name is of the most manifest in the realm of existence. اور اس کے بارے میں ایک اسکالر ہیں الزجاج, وہ کہتے ہیں الخلق یعنی کریشن means the initiation of measuring and creating. And Allah Ta'ala is the creator of all that is in existence, who made everything correct and in its place in accordance to his wisdom, perfecting it and arranging its affairs. He is continuously doing so. اچھا, مشرکین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. تو آج کل بھی جو ہے جو نان مسلمس ہیں وہ بھی جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ بھی کریٹر کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. And if you ask them who has created the heavens and the earth, they will certainly say Allah. So Allah Ta'ala created everything, and he created with something, he created with nothing, he created with a process, he created immediately as well. When Allah Ta'ala says kun fayakun, it be and it is, and it's there. اللہ تعالیٰ کی خلق پہ غور و فکر کرنا جو ہے ہمارے دل سے کبر کو نکالتا ہے. جب ہم اپنی کریشن پہ بھی غور کرتے ہیں کہ واٹ از مائی اوریجن, میرا اوریجن کیا ہے. جیسے ابھی میں نے سورۃ الانسان کی آیت پہلے بھی پڑھی تھی, یہ والی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Has there not been over man a period of time when he was not even a thing worth mentioning. جیسے جس نطفے سے, جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, اس کا کوئی مینشن بھی نہیں تھا ہمارا اس سے پہلے. کہ یہی کبر ہے جس کی وجہ سے یعنی جب یہ نہیں سوچتے ہم کہ ہماری اوریجن کیا تھی, اس کی وجہ سے پھر کبر بڑھتا چلا جاتا ہے, اور کبر کی وجہ سے ہی پھر یہ آئیڈیا بڑھتا جا رہا ہے کہ there is no creator. اللہ تعالیٰ کے سائنس جبکہ ہمیں ہر جگہ دکھتے ہیں, ایون اگر کوئی بورن بلائنڈ بھی ہوگا, اندھا بھی ہوگا, تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے سائنس پتہ چل جائیں گے. The fact that we exist is a sign of a creator. Yet کتنے سارے لوگ ہیں جو الخالق کے وجود کو ڈینائی کرتے ہیں. اور ایتھیزم از اے گروئنگ پینڈیمک. یہ کبھی بھی ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ اس چیز سے میں افیکٹ نہیں ہو سکتی, یا مجھے ڈاؤٹس نہیں آ سکتے دل میں, یا میری فیملی اس سے سیف رہے گی, یا میرے بچوں کو یہ چیز افیکٹ نہیں کر سکتی, بیکاز دس از ایوری ویئر. جب ہمارے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں, اسکولس میں جن سے انٹریکشن ہوتا ہے جیسے, اور میڈیا میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, سلولی جو چیزیں فیڈ کری جا رہی ہیں, دس از اے گروئنگ پرابلم. تو ہم نے جو ہے this is something that we need to talk about, and اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہ بات بتانی ہے, بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنا ہے, and we need to reflect on the science of our creator, تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور زندہ رہے, اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں how to think deeply, اور اپنے خالق سے کبھی بھی غافل نہ ہو. پھر البارئ, اللہ تعالیٰ کا نام البارئ, the originator, the inventor, جان ڈالنے والا. یہ ایک دفعہ قرآن میں مینشن ہوا ہے سورۃ الحشر کی آیت میں جو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں. تو پہلا اس کا میننگ ہے ٹو کریٹ اینڈ فارم آؤٹ آف نتھنگ, یعنی اس کے پیدا کرنے سے پہلے کوئی جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, کوئی وجود نہیں تھا. جب تک اللہ تعالیٰ نے کریٹ نہیں کرا تو اس سے پہلے کوئی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ٹو ایوالو یوزنگ پری ایگزسٹنگ میٹر, یعنی جو پرفیکٹ مٹیریل استعمال کرے اور تخلیق کرنے کے لیے, اور اس کو ماڈیفائی کرنا. اللہ تعالیٰ جو اس مٹیریل کو ماڈیفائی بھی کرے تخلیق کرنے کے لیے. ہر کریچر کو اس کی کوالٹیز دینے والا, جس نے ہمیں ہمارا ڈی این اے دیا ہے, جیسا کہ ہمیں بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ ہمیں بنایا ہمارے مقصد پورا کرنے کے لیے. جیسے کہ اب ایک چیز یہ بھی
we're talking about the problems that we are facing today in this world, the fitnas of today. تو feminism is a growing problem. اور بہت ساری جیسے ینگ بچیاں بھی اور عورتیں بھی, بڑی عورتیں بھی جیسے سمجھتی ہیں کہ گھر پہ بیٹھنا, بچوں کو پالنا, بچے پیدا کرنا کوئی بہت ہی حقیر سی بات ہے جیسے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک پرپس کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ has created women for a purpose as well, you know, تاکہ ہم ریپروڈیوس کریں, ہم بچے پیدا کریں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریٹ کیا. تو واٹ ایور ہی از کریٹڈ ان سائڈ اے باڈی, دا ووم دیٹ ہی از, یوٹرس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بنایا وہ بھی ایک پرپس کے لیے ہے, تو بے مقصد کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ پھر اللہ تعالیٰ نے جس مٹیریل سے ہمیں بنایا, ہیومن بینگز آر کریٹڈ فرام کلے, اوکے, مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں, تاکہ ہم اس اور اسی زمین سے ہم کھاتے ہیں جو اگتا ہے یہاں پر. یہ جانور جو ہوتے ہیں وہ بھی ادھر سے ہی کھاتے ہیں. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ وی کین بلڈ اینڈ کنسٹرکٹ آن دس ارتھ, اور پھر ہمیں مر کے اسی مٹی میں مل جانا ہے. تو فار ہی از کریٹڈ اس ود دا مٹیریل ہی کریٹڈ اس ود از پرفیکٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینجلس کو, فرشتوں کو بنایا ہے نور سے, تاکہ وہ تیزی سے اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں وہ ڈیلیور کر سکیں, اور جو ہے دا اسپیڈ آف لائٹ تیزی سے اللہ تعالیٰ کا کام کر سکیں. الباری کا ایک مطلب یہ بھی ہے ٹو بی انڈیویژل اینڈ فری اینڈ کلیئر فرام اندر اینڈ فرام اینی فالٹ اینڈ بلیمش. تو برا کا مطلب فری ہونا بھی ہوتا ہے, برائیوں سے پاک کا اس کا میننگ بھی ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی مسٹیک کے کریٹ کرتے ہیں, یعنی کوئی بھی نقص وغیرہ, کوئی بھی پرابلمس کو ریموو کر کے اللہ تعالیٰ کریٹ کرتے ہیں. پھر یہ سوال میں نے آپ لوگوں سے کوئز میں بھی کیا تھا کہ وائی آر پیپل بورن ود ڈسیبلٹیز, تو جس کا جواب سب نے صحیح سلیکٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ intended for them to be created with that disability. This was not a mistake. It is never a mistake. اللہ تعالیٰ intended کہ ان کو ویسے ہی کریٹ ہونا تھا. So with whatever wisdom that he has. کچھ اسکالرز نے اس نام کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ الباری مٹی سے بنانے والا, اور دوسرے یہ بھی کہتے ہیں کہ زندہ چیزیں بنانے والا, living things بنانے والا الباری. یہ نام قرآن میں ایک سورۃ البقرہ کی آیہ میں 2 مرتبہ آیا ہے, بٹ ناٹ ایز اے نیم بٹ ایز یور کریٹر. ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. And recall when Moses said to his people, O my people, indeed you have wronged yourself by your taking of the calf for worship, so repent to your creator. یہاں پر جو باری اکم کا ٹرانسلیشن ہے your creator. تو creator کا ورڈ ہم اکثر ٹرانسلیشن میں ان تمام ناموں کے ساتھ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ جب ٹرانسلیشن اس کی لکھی ہوتی ہے تو creator لکھا ہوتا ہے تمام ناموں کے ساتھ. اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے. And then kill yourself, the guilty among you, and that is the best for you in the sight of your creator. Then he accepted your repentance. Indeed, he is accepting of repentance and merciful. تو جلدی سے میں بتاتی ہوں کہ اس کا میننگ, یعنی اس کی سگنیفیکینس کیا ہے اس نیم کی یہاں پر. اور کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے بلایا اپنے پاس اور ان کو جو ہے 10 کمانڈمنٹس دیے تھے, تو وہاں سے واپسی میں انہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ ان کی جو قوم ہے انہوں نے بہت غلط چیز کی اور شرک کر لیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بہت غصہ کیا, اور جو ان کے ہاتھ میں ٹیبلٹس تھیں وہ بھی پھینک دی تھیں, اور ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی تھی اور بہت غصہ کیا تھا. اور انہوں نے کیا کیا تھا ان کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی, کہ سامری کی باتوں میں آ کر انہوں نے جو ہے اپنا تمام سونا لے کر اس کو میلٹ کر کے اور اس سے ایک بچڑا بنا لیا تھا, بچڑے کا شیپ بنا لیا تھا, اور اس کی پوجا کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا کہ تم نے جس چیز کو, یعنی باری اکم جس نے کہ تمہیں بنایا ہے, اس کا ریمائنڈر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم نے اس کو چھوڑ کے, جس نے تمہیں بنایا ہے اس کو چھوڑ کے جس چیز کو تم نے بنایا ہے اس کی عبادت کرنے لگے, اس کی پوجا کرنے لگے تم لوگ. So Al-Bari is the one who is your originator. Al-Musawwir, the fashioner, the flawless shaper, جو ہر مخلوق کو اس کی یونیک فارم اور کیریکٹرسٹکس دے. کریشن کی تیسری سٹیج ہے. کچھ اسکالرز نے اس طرح سے بھی کریشن کو ایکسپلین کیا ہے کہ کریشن کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہے ٹو میک اے پلان, سیکنڈ از ٹو ایکسیکیوٹ, اینڈ تھرڈ از ٹو کمپلیٹ اینڈ بیوٹیفائی. تو یہ کمپلیشن اینڈ بیوٹیفیکیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے نا, جس میں کہ کلرنگ اور سب آ جاتا ہے, وہ اس کے اندر یہ المصور از the one who shapes you and gives you your colors and forms. تو یہ نام قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے سورۃ الحشر میں, مگر اللہ تعالیٰ نے اس ایٹریبیوٹ کا ذکر بار بار کیا ہے قرآن میں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء.
He is the one who shapes you in the wombs as he pleases. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. We created you and then gave you shape, and then we told the angels prostrate to Adam. اس کا meaning ہے to make something lean or incline or bend, to form, fashion, sculpt, imagine or shape or picture something, or to complete and beautify. تو چیزوں کو ان کا شیپ اور سائز دینے والا، ان کی یونیک فیچرز اور فارمز اور کلرز دینے والا، ان کا اپیئرنس دینے والا، جو دو ایک جیسی چیزوں کی پہچان جیسے ہو جائے، دو ایک جیسی چیزیں اس میں ڈفرینشیٹ کس طرح سے کرتے ہیں ہم، دو انسان ہیں یا دو بچے ہیں، دو اینیملز ہیں، جو بھی ان میں ڈفرینشیشن کیسے ہوتی ہے کہ ان کی اپیئرنس کے ڈفرینسز کی وجہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایون جو انٹینجیبل فیچرز بھی ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. جیسے کہ کسی ٹیچر نے اگر کوئی ورک شیٹ سامنے ہے، اس پہ نام نہیں لکھا ہوا، تو ہینڈ رائٹنگ سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہے یہ. یا جیسے ہماری وائسز بھی، ہم سب کی الگ الگ آوازیں ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. پھر ایک یونیک اسٹائل ہوتا ہے لوگوں کا، جس کسی کے چلنے کے اسٹائل سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ فلانا ہے، کسی کے دروازہ کھولنے کے اسٹائل سے پہچان جاتے ہیں کہ میرے جیسے فلانے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، میرا ہسبینڈ آ گئے، آپ ایسے پہچان لیتے ہیں. تو ایون دیز تھنگس جو انٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. O mankind, what has deceived you concerning your Lord the Generous, who created you, proportioned you, and balanced you? In whatever form He willed, He assembled you. So of course, ہمیں المصور نے ہمیں سیمیٹری بھی دی ہے. He's made us symmetrical. جیسا چاہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے. ہمارے ہائٹ، فیشل فیچرز، کلر، ہیئر، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوز کیا. اور جبھی تو ہم اتنے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. He created the heavens and the earth in truth and formed you and perfected your forms, and to him is the final destination. تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹینجیبل چیزیں بھی دی ہیں، ہماری شیپ بھی، ہماری آوازیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. تو اکثر میں جیسے اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ بات سنتی ہوں کہ میں کیسے تلاوت کروں، میری تو آواز ہی اچھی نہیں ہے. تو بالکل بھی آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ اتنی پیاری پیاری آوازیں ہیں ہماری، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور بس ہمیں اپنی تجوید پہ ورک کرنا ہے، ہمیں تلاوت اپنی اچھی کرنی ہے. میک شیور دیٹ یو ریڈنگ کریکٹلی. بہت محنت سے ہمیں اپنی ریڈنگ کی کریکشن کرنی ہے، مگر اپنی آواز کی کبھی بھی برائی نہیں کرنی ہے. اور بہترین چیز جو ہم اپنی آوازوں کے ساتھ کر سکتے ہیں is to read the کلام of Allah سبحانہ وتعالی. It is the best thing you can do with your voice. Al-Khallaq, the supreme creator, the one who creates again and again, the one who creates in excess, the one who creates and also brings back to life. یہ تمام meanings اس کے اندر آتے ہیں. The supreme creator. اور قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے. اچھا، the fact that we were created and we have one creator, ایک خالق پہ ایمان ہونا، یہ بہت ہی یہ بات کہ ہمارا ایک ہی خالق، یہ بہت ہی لاجیکل اور سمجھداری والی بات ہے، بہت ہی obvious اور ریزنیبل عقیدہ ہے یہ. مگر جو لوگ یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود سے ہو گیا، ان کو طرح طرح کے ایویڈنس سے سمجھانا پڑتا ہے اپنا پوائنٹ، مگر ان کے جو ہے ایویڈنس پھر بھی پروف نہیں کر پا رہے ہوتے. اور صرف یہ جو ہے دی اینڈ آف دا ڈے اپنی ایکسٹریم ایروگنس اور کبر کی وجہ سے جو ہے یہ دے ریفیوز ٹو بلیو. اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو، کانوں کو، دلوں کو سیل کر دیا ہے، انہیں سائنس ہی نہیں دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. Or were they created by nothing, or were they the creators of themselves, or did they create the heavens and the earth? Rather, they are not certain. اچھا، یوزلی قرآن میں ڈسبلیورس کے بارے میں جب بات ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی نہ کسی کو کریٹر پہ یقین کرتے تھے. جب قرآن واز بینگ ریویلڈ تو جو ہے مشرکین کی اللہ تعالیٰ نے بات کری ہے یا اہل الکتاب کی بات کری ہے، تو وہ اللہ پہ یقین کرتے تھے، اللہ تعالیٰ پہ ان کا ایمان تھا. مگر یہ دس atheism is a new thing. It's something that is growing, it's something that is new. تو اللہ تعالیٰ نے atheism کو اتنا قرآن میں ایڈریس نہیں کرا، بٹ in this آیا اللہ تعالیٰ ایڈریسز it کہ واقعی میں اگر atheist کوئی اس بات کو سنے تو maybe they will ponder, they will think کہ واقعی میں نے خود تو نہیں اپنے آپ کو بنا لیا.
تو یہ جو پرابلم ہے یہ مسلم کنٹریز میں نان مسلم کنٹریز میں دونوں جو ہے جگہ یہ پرابلم بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی لیے ہمیں اپنے بچوں سے بہت اوپنلی اس بارے میں بات کرنی چاہیے. اینڈ دے نیڈ ٹو نو دیئر رب اینڈ بلیو ان ہم اینڈ بی ویری کانفیڈنٹ ان دیئر بلیف. اور جو ہے ساتھ ساتھ مگر یہ بات بھی یاد رکھنی ہے ہم لوگوں کو کہ خالق پہ بلیو کرنا, ایک خالق پہ بلیو کرنا ڈز ناٹ میک یو اے مسلم. دس نالج شوڈ ٹرانسلیٹ انٹو یور ایکشنز, کیونکہ ابلیس کو بھی پتا تھا کہ اس کا خالق ہے کوئی. ایون ابلیس بلیوڈ ان a creator, اور بلکہ ابلیس knew اللہ سبحانہ تعالیٰ, مگر that does not make him a Muslim. you know اپنے خالق کی عبادت بھی کرنی ہے ہم نے جس نے ہمیں بنایا ہے, and that is توحید. الخلاق کا جو میننگ ہے وہ it's the same as الخالق, but الخلاق میں مبالغہ ہے. it's the emphatic form of الخالق. تو اس کی میننگز کیا ہے؟ the best creator that created in such amazing and fantastic ways and designs that no one can or could create. The one who creates without limits, again and quantity or quality, دونوں چیزیں ہیں اس کے. the one who creates again and again, یہ بھی میننگ ہے اس کا. تو کیا مطلب ہوا؟ بہت زبردست بنانے والا, طرح طرح سے کریٹ کرنے والا, ایسا کریٹ کرنے والا جس کی مثال نہ ملے, بہت زیادہ کوانٹٹی میں بنانے والا, ہر وقت پیدا کرنے والا, بار بار پیدا کرنے والا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے 2 مرتبہ آیا ہے, جیسے کہ مینشن ادھر. اچھا میں آپ کو آیتیں بتاتی ہوں اور آپ نوٹ کریں کہ اس میں کیا انٹرسٹنگ چیز ہے دونوں آیتوں میں. اوکے, آپ لوگ چیٹ میں لکھیے گا. پہلی آیت سورۃ الحجر میں ہے, ان ربک هو الخلاق العلیم, verily your Lord is the all knowing creator. دوسری آیت سورۃ یاسین میں ہے, اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلی وهو الخلاق العلیم. تو اس میں نوٹ کریں کہ کیا چیز سملر تھی دونوں آیتوں میں, اور چیٹ میں لکھیں. میں اس کی ٹرانسلیشن بتاتی ہوں. Is not he who created the heavens and the earth able to create the likes of him? Yes, it is so. And he is the creator, and he is the knowing creator. العلیم دونوں میں آ رہا ہوں. الخلاق العلیم دونوں میں الخلاق العلیم آیا ہے. تو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے 2 نام ساتھ میں آتے ہیں, الاسماء المقترنہ یا الاسماء المرکبہ, دونوں طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. تیسرا اسٹرانگر میننگ دیتے ہیں. 2 نام جب ساتھ میں آتے ہیں تو تیسرا اسٹرانگر میننگ دیتے ہیں. تو آلریڈی الخلاق میں مبالغہ ہے, اور پھر ساتھ میں العلیم. اللہ تعالیٰ کا خلق اور علم آپس میں کنیکٹڈ بھی ہے نا, ابھی ہم نے یہ دیکھا. بہت ہی زبردست خالق جو کہ پورے کمپلیٹ پرفیکٹ نالج کے علم کے ساتھ تخلیق کرے. تو بہت ہی اسٹرانگ میننگ ہے اس کا. اچھا پھر اس کے علاوہ پرفیکشن آف کریشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, اور اینڈ ہی از اے پرفیکٹ کریٹر. اللہ تعالیٰ الخلاق جب ہم کہتے ہیں تو ہی از اے پرفیکٹ کریٹر. دوسرے ریلیجنس جن میں کہ یہ بلیف ہے کہ دیر از اے کریٹر, جیسے کہ کرسچینٹی میں فار ایگزامپل, کرسچینٹی جوڈزم میں بھی ہے یہ کہ دیر از اے کریٹر, مگر وہ اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ ہم وینریٹ کرتے ہیں, جتنی زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کرتے ہیں نا دوسرے ریلیجنس میں, ان کی اسکرپچرز میں بھی ایسی باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو جینیسس میں سے ایک پیسج پڑھ کے سناتی ہوں جو کہ ان کی بکس میں لکھا ہوا ہے. Thus the heavens and the earth were completed and all their vast array. By the 7th day God had finished the work he had been doing. So on the 7th day he rested from all his work. And God blessed the 7th day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done. تو ہم کبھی بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں. They are talking about a creator, there was a creator, the creator created everything, but on the 7th day he rested. تو ہم کیسے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں تھکتا. This is not true. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا. تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کری ہے سب کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا, تو پھر 6 دن میں کریشن سے اللہ تعالیٰ کیسے تھک سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ is the perfect creator who has no weakness. That is الخلاق. جو نیکسٹ 2 نام ہے ان کے بارے میں there is a difference of opinion, اور یہ ہماری لسٹ میں پہلے 2 نام آ رہے ہیں, اور بھی آئیں گے نام. جب بھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوگا کسی نام کے بارے میں تو وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. اور پھر when we
end this course, towards the end, بالکل end of this course, میں آپ لوگوں کو ایک وہ لسٹ بھی دوں گی جن ناموں کے بارے میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. ٹھیک ہے, پچھلے جو بیچ ہے ان کے پاس آلریڈی یہ لسٹ موجود ہے. یہ جو نام ہے البدیع اینڈ الفاطر, اس کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ اسکالرز نے ان کو نیم آف اللہ نہیں کاؤنٹ کیا ہے. یہ قرآن میں مضاف مضاف الیہ کے فارم میں آئے ہیں, اور بدیع السماوات والارض, فاطر السماوات والارض. تو کچھ اسکالرز نے اس فارم میں ہی ان ناموں کو لیا ہے, مگر کچھ نے البدیع اور الفاطر کو کاؤنٹ کیا ہے کہ البدیع اور الفاطر اللہ تعالیٰ کے نام ہے, کچھ نہیں کہا ہے. And the big reason that I added in our list, اچھا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, جب ڈفرینس آف اوپینین ہوگا تو آپ کو پریشان نہیں ہونا بالکل بھی کہ ہائی اس کو کیسے کریں ہم, کہ there is a difference of opinion, اس کے بارے میں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البدیع السماوات والارض اور الفاطر السماوات والارض دونوں مسنون دعاؤں میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے دعاؤں میں. تو ہمیں ان ناموں کو سمجھنا اور ان سے دعائیں کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ایکچولی. ایک دعا میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو آپ لوگ جس سے فیملیئر بھی ہیں, اس کی میننگ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. بھی جس کو ٹیل یو دی دعا. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. اس دعا کے بارے میں جو حدیث ہے کہ ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے اسم العظم سے اللہ تعالیٰ کے گریٹسٹ نیم سے دعا کری ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو جب پکارو تو وہ رسپونڈ کرتا ہے اور جو مانگو تو وہ دیتا ہے. تو ہم نے جو اپنی کلاس تھی فدعوہ بہا شروع کی, ہماری کلاس تھی, اس میں ہم نے دعاؤں کی بات کری تھی کہ اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں کیسے پکاریں, اس کے بارے میں ہم نے پوری کلاس کری تھی. تو جس نے وہ کلاس مس کری ہے اس کی ریکارڈنگ ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو دعاؤں میں کیسے ہم نے پکارنا چاہیے. اس میں کافی ساری دعاؤں کو ہم نے جو ہے کلوزلی اسٹڈی کیا تھا. تو اس میں ہم نے اسم العظم کی بھی بات کری تھی, اللہ تعالیٰ کے گریٹسٹ نیم کی بھی بات کری تھی کہ اس کے بارے میں کئی اوپینینز ہیں. تو دس مائٹ بی ون آف دا نیمز, البدیع could be one of the names that is اسم العظم. تو we should study this name. اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں ان ناموں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ. اچھا, جہاں پر ڈفرینسز آف اوپینین ہوں گے وہاں میں ضرور مینشن کروں گی, مگر میری ایڈوائس کیا ہے ایسے ناموں کے بارے میں, ان مائی ہمبل اوپینین, کہ ایسے نام اس کے ساتھ آپ یہ کیئرفل رہیں کہ ایسے نام اپنے بچوں کو نہیں دیں. جیسے عبد البدیع یا عبد الفاطر, ایسے نام نہیں دیں اپنے بچوں کو, بٹ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو دعا میں استعمال کیا ہے تو دین وی شوڈ ایز ویل. ٹھیک ہے, تو لیٹس سی ان کا میننگ کیا ہے. پہلے اس کی ایویڈنس دیکھتے ہیں. البدیع قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے, سورۃ البقرہ اور سورۃ الانعام. میں پہلی والی آیت بس آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, دوسری آپ سلائیڈز میں بعد میں دیکھ لیجیے گا. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Originator of the heavens and the earth, when he decrees a matter, he only says to it be and it is. پھر یہ والی دعا جو بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی, اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک. اس کے بعد آپ اپنی دعا کر سکتے ہیں. This is one of the ways to get your دعا accepted. یہ words کہہ کر اور پھر آپ اپنی دعا کریں ایسے وقت جب کہ دعا کی ایکسیپٹنس کا ٹائم ہے, تو دیٹ ول نور علی نور ہو جائے گا. This will get your دعا accepted انشاءاللہ تعالی. Make a sincere dua to Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah, indeed I ask you, since all praise is due to you, there is none worthy of worship but you, the bestower, the creator of the heavens and the earth, O possessor of majesty, and honor, O ever living, O eternal, I ask of you. دیکھیں یہاں پہ بھی کریٹرز کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے. ہاں, جو بدیع السماوات والارض کا جو ٹرانسلیشن ہے, جتنے بھی نام ہیں کہیں نہ کہیں ایز اے کریٹر ضرور ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. البدیع کسی چیز کی ابتدا کرنے والا, to originate, to innovate, to start, the wonderful inventor and innovator, to start something, to uniquely contrive without any similarity to anything pre-existing, the incomparable, superlative and amazing. تو کسی چیز کی ابتدا کرنے والا سے جو بدع جو دین میں لوگ انوویٹ کرتے ہیں, اس کا میننگ بھی اسی, اس کا روٹ یہی ہے, کوئی دین میں کوئی نئی ایجاد کرنے والا. مگر آف کورس دین میں بھی کوئی بھی نئی ایجاد نہیں کر سکتا ہے. اونلی اللہ کین ٹیل اس ہاؤ ٹو پریکٹس آور دین. کوئی چیز جو ہے ہم دین میں انوینٹ ہم نہیں کر سکتے. اللہ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے. تو کوئی اس کی میننگ میں آتا ہے کوئی چیز شروع کرنے والا, اسٹارٹ کرنے والا, نئی اور یونیک چیزیں شروع کرنے والا, جس کی مثال پہلے نہ ہو,
جس کا آئیڈیا بھی کسی کو نہ ہو. بہت ہی زبردست, امیزنگ اور بے مثال. پھر البدیع کے میننگ میں واحد اور یونیک اوریجنیٹر بھی اس کا میننگ آتا ہے, جو ہر وقت کوئی نئی چیز کرے, ہر وقت کوئی نئی ایجاد کرے. اس کے میننگ میں دا بگنر بھی اس کا میننگ دیا جا سکتا ہے, دا ون ہو سیٹ ایوری تھنگ ان موشن, جس نے ہر چیز کی ابتدا کری. اس نام کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے طرح طرح سے بنایا ہے. ایک ہی چیز, ایک ہی جس جیسے ایک ہی پھول ہیں, جیسے کس کس طرح طرح کے پھول ہیں, کتنے طرح طرح کی اسپیشیز ہیں. ایک فش کتنے طرح طرح کی, سمندر میں کتنے طرح طرح کے جانور ہیں. He originated it all. He originated all of it. الفاطر, یہ نام جو قرآن میں بھی آیا ہے اور مسنون دعاؤں میں بھی آیا ہے, مضاف مضاف الیہ کے فارم میں آیا ہے, فاطر السماوات والارض اس فارم میں آیا ہے. یہ ہم اپنے صبح شام کے اذکار میں بھی اور رات کے اور سونے کی دعاؤں میں بھی ہم اس کو جو ہے پڑھتے ہیں. دعا الاستفتاح میں بھی ہم جو ہے یہ نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اچھا, پہلی والی جو دعا ہے, اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. جو لوگ پابندی سے صبح شام کے اذکار کرتے ہیں, رات کو سونے کے اذکار کرتے ہیں, انہوں نے اس دعا کو فوراً پہچان لیا ہوگا, کیونکہ ہم صبح کے اذکار میں, شام کے اذکار میں اور سونے سے پہلے کے اذکار میں تینوں دفعہ یہ والی دعا پڑھتے ہیں. او اللہ, knower of the seen and the unseen, creator of the heavens and the earth, Lord and sovereign of all things, I bear witness that none has the right to be worshipped except you. I take refuge in you from the evil of my soul and from the evil and shirk of the devil and from committing wrong against my soul and or bringing such upon another Muslim. پھر یہ جو دعا ہے, دعا الاستفتاح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد میں جو دعائیں پڑھتے تھے نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے, ان میں سے ایک دعا ہے, one of the du'as. اللهم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما كانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم. O Allah, Lord of Jibrail, Mikael and Israfil, creator of the heavens and the earth, knower of the seen and the unseen, you are the arbitrator between your servants in that which they have disputed. Guide me to the truth by your leave and that which they have deferred, for verily you guide whom you will to a straight path. پھر یہ نام قرآن میں 6 مرتبہ آیا ہے, اور اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ضرور یہ 6 جو آیتیں ہیں ان کو ڈسکس بھی کرتی, اور اچھے سے میں نہیں کور کر سکوں گی 6 آیتیں, but they are amazing. One of my favorite things ayahs in the Quran جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کریشن کی بات ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بات ہے. 6 آیتوں میں بہت ہی زبردست آیتیں ہیں. پہلی والی آیت جو یہاں پر مینشنڈ ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. سورۃ الانعام میں بدیع السماوات والارض بھی ہے اور فاطر السماوات والارض بھی ہے. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بہت باتیں ہیں, بہت زبردست سورہ ہے سورۃ الانعام. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. Say, is it other than Allah that I should take as a protector, creator of the heavens and the earth, while it is he who feeds and is not fed? Say, O Muhammad, indeed I have been commanded to be the first among you who submit to Allah, and was commanded to not ever be of the polytheists. پھر یوسف علیہ السلام کی دعا ہے یہ یہاں پر سورۃ یوسف میں, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین آمین. Creator of the heavens and the earth, you are my protector in this world and in the hereafter. Cause me to die as a Muslim and join me with the righteous. یہ اس کے علاوہ سورۃ ابراہیم میں, سورۃ زمر میں, سورۃ فاطر میں, سورۃ شعراء میں سب جگہ مینشن ہے. سورۃ فاطر کی آیہ 1 ہے یہاں پہ مینشن. پھر سورۃ ابراہیم کی آیہ میں آپ کو بتاتی ہوں. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. Their messenger said, can there be doubt about Allah, creator of the heavens and the earth? تو جو اللہ تعالیٰ میں ڈاؤٹ کرتے ہیں, جو ایگنوسٹک لوگ ہوتے ہیں, ان کو ہم نے یہ جو ہے بتانا چاہیے کہ اللہ میں
کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے؟ The originator, the creator, پیدا کرنے والا. انفطار، صورت الانفطار بھی اسی روٹ سے ہے یہ ورڈ. ہاں اچھا، جو بھی چیزیں ہم نیچرل سمجھتے ہیں، نیچر میں جو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جو نیچر کا نظام بنانے والا ہے، وہ الفاطر ہے. the one who made the laws of physics, energy, gravity, laws of thermodynamics, laws of motion، یہ تمام جو laws ہیں وہ کس کی laws ہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شریعہ لاء کو جو ریجیکٹ کرتے ہیں نا، وہ کیا ان laws پر کیا ان laws کا کیا کریں گے وہ؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں اور زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم سے جو ہے آسمان میں انفطار پیدا ہوگا، اور جو ہے آسمان پھٹ جائے گا، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. ہاں اچھا، یہاں پہ جو میننگز لکھے ہیں، ٹو انیشیٹ، ٹو اسٹارٹ، ٹو کریٹ، ٹو بریک اپارٹ اور کلیفٹ اسنڈر. تو کسی چیز کو انیشیٹ کرنے والا، شروع کرنے والا، بنانے والا، توڑ کے بنانے والا. بہت ساری چیزوں کے پیدا کرنے کے پروسیس میں کھولنا، اوپننگ، ایک سپریشن ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، جیسے کسی ایگ میں سے چک جب باہر نکلتا ہے، بہت ساری چیزوں کے اوپننگ ہوتی ہے بنانے کے پروسیس میں. ایون جیسے ہم بھی کوئی عمارت جب بناتے ہیں، اس کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے زمین کو کھودنا پڑتا ہے. تو صورت الانفطار، جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کا روٹ بھی فطرت جو ہے وہ پھٹ جائے گا آسمان. اور پھر چیزوں کی فطرہ دینے والا، the one who gives things their unique qualities and properties. جیسے اوریجنل سیٹنگز، ہماری جو فیکٹری سیٹنگز ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں کے ساتھ پیدا کیا. اور جیسے ہماری نیچر میں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، جیسے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ابھی، کہ ہمیں جب تک ہمیں گائیڈنس نہیں ملے نا کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی ہے، تو ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی معبود کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور فطرہ ریکگنائزز اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات جو ہے اس کو ہماری فطرہ پہچانتی ہے اور ایکسیپٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ الفاطر. پرائمری نیمز، سب پرائمری نیمز اینڈ اسپیسیفک نیمز آف اللہ تعالیٰ. اگر آپ کو پرائمری نیم سمجھ میں آ گئے، جن لوگوں کو، ان کو یہ بات بہت اچھے سے آگے سمجھ میں آ جائے گی. مگر جن کو نہیں سمجھ میں آئے، ان کو بھی انشاءاللہ آج سمجھ میں آ جائیں گے کہ پرائمری نیمز کیا ہوتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے اس طرح سے ایکسپلین کرنے کا، دس از ناٹ مائی میتھڈ، اٹس ناٹ ڈیزائنڈ بائی می، دس از ایکچولی ڈیزائنڈ بائی اسکالرز. ویدر دے کالڈ اٹ پرائمری نیمز اور ناٹ، پرائمری نیمز میں بھی ہمارے لیے ہمارے ٹیچرز نے اس کو نام دیا، مگر دس از دا میتھڈ جو کہ بڑے بڑے اسکالرز، ایون ابن القیم وغیرہ نے اس طرح سے ناموں کو ایکسپلین کیا ہے. اور کیا میں اس طریقے سے بتانے کی کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، دس از دا پرائمری موسٹ نیم. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پرائمری کا کیا مطلب ہے کہ تمام نام، جیسے پرائمری کلرز ہوتے ہیں نا، کہ باقی کلرز اسی کلرز، انہی کلر سے بنے، ان کو مکس کر کے یا اس طرح سے بنے. تو یہ جو نام ہے، تمام ناموں کی میننگ اس کے اندر آ جاتی ہے. تمام نام اللہ تعالیٰ کی، ہر نام، ہر صفت اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے اندر آ جاتی ہے. اوکے. اور جو باقی اس کے بعد ہماری لسٹ میں جو نام ہے، الالہ، الرب، الرحمن، الرحیم، تمام ناموں کی میننگ اس کے اندر کنٹینڈ ہے. باقی نام انہی ناموں کے اندر سے نکلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، الالہ، الرب، الرحمن، الرحیم. یہ بات اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ اس کے علاوہ کوئی پرائمری نیمز ہے ہی نہیں، یہی پرائمری نیمز ہے. جو ہم نے لسٹ میں اپنے فرسٹ 5 نیمز کیے، اس کے بعد پرائمری نیمز نہیں ہے کوئی. پھر فریمنگ نیمز کرے تھے ہم نے، وہ ابھی اس کو ٹاپک کو رہنے دیں. پرائمری نیمز یہی ہیں. باقی تمام ناموں کے یہ اس لیے اس طرح سے بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، تاکہ میننگز اچھے سے سمجھ میں آئے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اللہ، الالہ، الرب، الرحمن، الرحیم، اس کے علاوہ کوئی پرائمری نیمز نہیں ہے. کچھ اسکالرز نے اللہ، الرب، الرحمن، ان 3 ناموں کو بس کاؤنٹ کیا ہے پرائمری نیمز. سو ان اینی کیس آگے جو نام آئیں گے وہ پرائمری نیمز نہیں ہے. اس کے بعد جو نام ہے اس کے میننگز انہی ناموں میں سے نکل رہے ہیں. اوکے. تو جیسے الرحمن کے جتنے بھی ہیلپ، جنراسٹی، فرگیونیس، پروٹیکشن کے بارے میں جتنے بھی نام ہیں، تو وہ سب جو ہے انہی ناموں میں سے اس کے میننگز سے کنیکٹڈ ہے، الرحمن الرحیم سے کنیکٹڈ ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نام الرب جو ہے، اللہ الرب ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا نام الرب کے اندر بہت سارے میننگز ہیں، مگر جو 5 معروف میننگز ہیں وہ یہ ہیں: مینٹینر، اونر، سسٹینر، کریٹر، نرچرر. تو آپ اگر اس کے اردو میں بھی جب دیکھیں الرب کا کیا مطلب ہے، تو الرب کا ایک مطلب ہے الخالق. تو الخالق جو نام ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے نام الرب کا مطلب ہے. اٹ مینس الرب کا مطلب ہے الخالق. اوکے, الخالق از الرب. تو اور پھر الخالق کے اندر ایک ون آف دا ایگزامپلس جو میں آپ کو دے رہی ہوں, الباری. اوکے, الباری کا جو میننگ ہے وہ الخالق کے اندر موجود ہے. الخالق کا میننگ الرب کے اندر موجود ہے, الرب کا میننگ اللہ کے اندر موجود ہے. اوکے, پھر اس کے اندر دو اور نام آتے ہیں, اوریجنیٹر, الفاطر اینڈ البدیع. اوکے, تو یہ 5 جو نام ہیں, دیز آر پرائمری نیمز. اس کے اندر الخالق کا ون آف دا میننگز از کریٹر, الرب کا میننگ, اور پھر دیز آر اسپیسیفک نیم. تو اب ہم جو نام کریں گے وہ ایدر دے گوئنگ ٹو بی سب پرائمری نیمز اور اسپیسیفک نیمز. ویری اسپیسیفک نیمز ہی بہت کم ہے, تو ایدر دے آر سب پرائمری یا اسپیسیفک نیمز ہی کریں گے. تو ہم نے جب میننگ کو اچھے سے سمجھنا ہے نا, تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسپیسیفک میننگ ہے یا سب پرائمری میننگ ہے اس کا, اس نام کا. اس کے اندر اور اس کے انڈر اور بھی چیزیں آ رہی ہیں, یہ ہم نے بس سمجھنا ہے. آگے ایک دفعہ اور, اللہ تعالیٰ کا نام اللہ. اللہ از الرب, اللہ کا ایک میننگ ہے الرب, اور الرب کے جو 5 معروف میننگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا ایک میننگ ہے الخالق. الخالق کے میننگ میں المصور, الباری, الخلاق, یہ تینوں میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. الخالق جو ہمیں جو المصور ہے, الخالق جو الباری ہے, الخالق جو الخلاق ہے. الباری دی اوریجنیٹر جو کہ الفاطر ہے, اور البدیع یہ میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں. اوکے, تو دیز آر پرائمری نیمز اینڈ سب پرائمری نیمز, اسپیسیفک نیمز اینڈ ویری اسپیسیفک نیمز. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آج یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. الرب کی بہت ساری میننگز ہیں. الرب کے جیسے اگر ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے کوئی ایک ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں تو اٹ از بائی ون اسکالر, اور جو ہے دوسرے کسی اور اسکالر نے دوسری طرح سے ایکسپلین کیا. بٹ جب وین وی انڈرسٹینڈ دس از اے پرائمری نیم اینڈ اس کے نا بہت سارے بہت واسٹ میننگز ہیں, بہت طرح سے اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, تو اس پہ سب اگری کرتے ہیں کہ الخالق از ون آف دا میننگز آف الرب, اور باقی بھی ایک دوسرے سے ڈس ایگری نہیں کر رہے ہوتے. دس از جسٹ ہاؤ one scholar has explained it, پھر کسی اور نے دوسری طرح سے explain کیا ہے. تو it does not, there's no contradiction in the explanation inshallah. اچھا, differences between these names. الخالق, الباری, المصور, الخلاق, الفاطر, البدیع. تو پہلے میں اس آیہ کے تھرو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ جو سورۃ الحشر کی آیہ ہے جو ابھی جس کے نام ہم کور کر رہے ہیں, هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اچھا, تو اس کو اسکالرز نے دس از دا تفسیر آف دس آیہ, اس کی آیہ کی تفسیر میں اس طرح سے بھی بتایا ہے کہ هو اللہ الخالق, اللہ جو کہ الخالق ہے. الخالق از الباری, الخالق کو نیکسٹ جو نام ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ الخالق جو کہ الباری ہے, الخالق جو کہ المصور ہے. الخالق کون ہے؟ الباری اینڈ المصور. تو اس آیہ میں ہی جیسے اس کی ایکسپلینیشن ہے جیسے آگے, لہ الاسماء الحسنى. الخالق the creator, it is a sub-primary name. Al-Bari, the originator, it is a specific name. Al-Musawwir, the shaper, the designer, and it is a specific name as well. Al-Khallaq, the one who creates again and again, it is a specific name. تو یہ جو تینوں نام ہے یہ الخالق میں آ رہے ہیں, اور پھر الباری کو مزید ایکسپلین کریں. الفاطر, the one who begins creation, the one who gives innate qualities to creation. ہر کریشن کو اس کی فطرہ دینے والا الفاطر, اور جو کریشن کو شروع کرے, اور اٹ از اے ویری اسپیسیفک نیم, اسپیسیفک کائنڈ آف اس کی بات ہو رہی ہے اوریجنیٹر کی. اور البدیع, the one who creates something new, جو کوئی نئی ایجاد کرے, یونیک کریٹر, اور دس از آلسو ویری اسپیسیفک نیم. اینڈ دونوں میں اوریجنیٹر کی میننگ آ جاتی ہے. اور یہ جو تمام نام ہیں ان میں یہ سب الخالق کے اندر آ جاتے ہیں. سب کریٹر سب کی میننگ کریٹر ہے, ٹھیک ہے, بٹ جسٹ تھوڑے اسپیسیفک اور پھر اور اسپیسیفک ہو جاتی ہیں میننگ. تو سر سے ان شاء اللہ آپ کو میننگ اور کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا کہ ناموں میں ڈفرنس کیا ہے. از اٹ کلیئر؟ یا بس میں آج ٹائم کی وجہ سے میں زیادہ سوال بھی نہیں کر لیا آپ لوگوں سے. سمجھ میں آ رہا ہے سب کچھ؟ سائلنس. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, good. All right. Inshallah, living by the names of Allah.
I'm not doing so bad in terms of time. کہ میں نے بہت تیز بولا ہے آج کہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا اور بہت واسٹ ٹاپک تھا یہ آج کا, اور مجھے لگ رہا تھا میں نہیں کور کر سکوں گی. اسپیڈ سلو کر کے اس کی ریکارڈنگ سن لیجیے گا پھر جس کو تیز لگا تھا. اوکے انشاءاللہ. لیونگ بائی دی نیمز آف اللہ, ان ناموں کو کیسے جیے ہم, اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کر آئیں. تو پہلا جو way to live by the names of Allah, these names, is to honor your parents. کیوں یہ پہلا way ہے to live by the names of Allah؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مرتبہ, I think 4 occasions in the Quran, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے worship me alone, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے مینشن کرا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو, احسان کا معاملہ کرو والدین کے ساتھ. اور یہ ورڈ جو احسان کا ورڈ ہے عربک میں اٹس ڈفرنٹ فرام اردو والا احسان. اردو والا احسان نہیں ہے کہ اپنے پیرنٹس پہ احسان کر دیا کوئی, اس طرح کی بات نہیں ہے, بلکہ احسان ان عربک اس کا میننگ ہوتا ہے ایکسلنٹ ٹریٹمنٹ, بہترین ٹریٹمنٹ. اپنا جو کر رہے ہیں اس سے اور اچھا کریں, جو بھی کر رہے ہیں اس سے اور اچھا کریں. بیسٹ ٹریٹمنٹ ود یور پیرنٹس, ہر حال میں ان کے ساتھ بہترین رویہ رکھنا ہے. اینڈ دس گوز فار می بفور ایوری بڈی ایلس. سب سے پہلے یہ ایڈوائز میرے لیے ہے بفور اینی ون ایلس. تو امی آئی تھنک میری ہیں بھی یہاں پر موجود. تو اب اگر آپ کے پیرنٹس آپ حیات ہیں, if you're lucky enough to have your parents, تو پھر ان کے ساتھ اب بیسٹ ٹریٹمنٹ کریں. اور اگر آپ کے پیرنٹس اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے یہ خوب ساری دعا کریں, ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں, اور ان کے جو رشتہ دار ہیں, ان کے جو دوست ہیں, ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ رکھیں, ان کو آنر کریں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے through our parents. He created us within our parents, through our parents. اللہ تعالیٰ created us, so honor them. and ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم ان کے احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے جیسے جیسے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا, تو لوگوں کے ساتھ بھی ہمارے معاملات جو ہے اچھے ہوتے جاتے ہیں. تو the people who brought us into this world, جن کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں لے کر آیا, سب سے پہلے ان سے شروع کرتے ہیں. and be kind to them, be kind to your parents. Then don't question the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, کوئی بھی حکم ماننا مشکل لگے, کوئی بھی سچویشن مشکل لگے, تو یاد رکھیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا اور پھر وہ اللطیف الخبیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے نہ صرف بہت اچھا ہوگا بلکہ وہی صحیح فیصلہ ہوگا. اس بات سے سیٹسفائیڈ رہیں. پھر be pleased with the way that you look. اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی آپ کو کریٹ کیا ہے بہت پیارا کریٹ کیا. اینڈ ڈونٹ چینج دا کریشن آف اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے آئی بروز نہ بنائیں تو لیو دم الون. جیسے بنائی اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری بنائی ہے. کیا سیلون جا کے وہ جو بنائیں گی سیلون میں آپ کی آئی بروز وہ اللہ سے اچھی بنا دیں گی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسا. تو لیو دم الون, اور آج یہ فیصلہ کر لیں کہ بس دیٹس اٹ, میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم کے سامنے میں نے اپنا سر جھکا دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم نے انسان کو بیسٹ کریشن میں بنایا ہے. تو آپ اپنی لک سے سیٹسفائیڈ رہیں. اور اگر آپ اپنی لک سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کس کو کرٹیسائز کریے. سوچیں کہ آپ بہت پیاری ہیں کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور اس سے آپ کے دل سے کبر بھی نکلے گا اور کانفیڈنس بھی آئے گا. اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں, اپنے بیٹوں کو بھی یہ سکھائیں کہ اپنی لکس پہ بہت زیادہ obsess نہیں کرنا ہے, کہ یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم اچھے ہیں کیونکہ ہماری فیملی میں سبھی بہت پیارے ہوتے ہیں. ایسے نہیں بالکل, بلکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے, وی آر کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور دوسروں کی بھی زیادہ لکس پہ نہ کامنٹس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی تعریف کریں اور اللہ سے دعا کریں. پونڈر آن دا کریشن آف اللہ تعالیٰ. جو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں ان کا استعمال کریں, جو کان دیے ہیں اس کا استعمال کریں. هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ تمہیں انشاء کیا, تمہیں کریٹ کیا, اور اس نے تمہیں کان اور جو ہے سننا دیا, اور تمہاری آنکھیں دی, اور تمہارا دل دیا. تو اگر ہم جو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, جو کان دیے, جو اگر ہم نے اس سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا, اللہ تعالیٰ کے خلق کو ہی نہیں پہچانا, ہم نے اللہ تعالیٰ اپنے خالق کو نہیں پہچانا, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں ان کا. پھر اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ پرندوں کو تم اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے, اونٹ کو نہیں دیکھتے, پہاڑ کو نہیں دیکھتے, اپنے شیڈو کو نہیں دیکھتے, دن رات کا بدلنا نہیں دیکھتے, بارش کا برسنا نہیں دیکھتے, کہ آسمان میں کوئی فلا دیکھتے ہو تم. اتنی چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان دلاتے ہیں. تو اپنے آنکھوں کا استعمال کر کے اپنے خالق کو پہچانیں. انکریز ان سجود.
put your face down on the ground for a long time and enjoy sajda to the one who created you. اپنے سجدوں کو انجوائے کرنا شروع کر دیں اور لمبے لمبے سجدے کریں. مگر انکریز ان سجود کا مطلب یہ نہیں ہے, ونس اگین میں آپ کو ریمائنڈ کرا رہی ہوں کہ ہم نے ایسے ہی رینڈملی سجدے نہیں کرتے ہیں. سجدہ کسی ریزن سے ہوتا ہے. ایون سجدہ شکر بھی کسی پرپس کے لیے ہوتا ہے. روز رات کو کہ میرا دن بہت اچھا گزرا, سجدہ شکر ایسا نہیں ہوتا ہے, کسی ریزن کی وجہ سے. اور جو ہے رینڈملی ہم سجدے نہیں کرتے کہ سجدے میں جا کے آپ ایسے ہی دعا نہیں کر سکتے. جب آپ آلریڈی سجدے میں ہوتے ہیں اپنی نماز میں, اس وقت آپ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سجدہ ہمیں عبادت اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی کرنی جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے ہمیں, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو انکریز سجود کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نمازیں بڑھائیں, نفلیں بڑھا دیں, ٹائم بڑھا دیں, اس میں دعائیں بڑھا دیں, فوکس بڑھا دیں, اس کو انجوائے کریں. fulfill the purpose of your creation. تو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں, اس کا حکم مانیں اور اس کی خوب عبادت کریں, اسی سے مانگیں جو بھی مانگتے ہیں. Don't make drawings or models of living things. One of the first people to be punished on the day of judgment is a picture maker. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, every maker of graven images will be in hellfire. Every image he made will be given a soul to punish him in hell. ابن عباس نے اس کو پھر آگے ایکسپلین کیا کہ if you must do so, make images of trees or whatever does not have a soul within it. اچھا, جب بھی میں یہ بات مینشن کرتی ہوں اور جب اور بھی کبھی اکثر میرا اتنی بہت دفعہ آپ لوگوں سے ڈسکشن ہو چکا ہے, اور جب بھی میں اسپیشلی کلاس میں یہ بات مینشن کرتی ہوں تو پھر مجھے پرائیویٹ میسیجز تو بہت آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جو اسکول میں جب ڈرائنگ بنانے کو کہا جاتا ہے تو پھر اس وقت ہم کیا کریں. میں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ ابھی جو میں بات کر سکتی ہوں اس کے آگے میں کچھ I don't think I can give you any other solution for this. تو حسن البصری سے میں یہ سٹوری بتاتی ہوں آپ کو. حسن البصری کے پاس ایک دفعہ ایک گورنر آئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس خلیفہ کا ایک حکم آیا ہے اور انہوں نے مجھے کوئی آرڈر دیا ہے جو کہ اگر میں کروں تو مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, اور اگر میں نہ کروں تو خلیفہ مجھے پنش کریں گے. تو میں کیا کروں, اس سچویشن میں میں کیا کروں. تو حسن البصری نے انہیں جواب دیا کہ اللہ تمہیں خلیفہ سے بچا سکتا ہے مگر خلیفہ تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا. تو آئی تھنک آپ اس بات سے میری بات کا سمجھ گئے ہوں گے کہ ویئر ایم آئی ٹیکنگ دس پوائنٹ. پھر اگر میں آپ لوگوں کو بولوں کہ جو ہے آپ نے خود ڈیسائڈ کرنا ہے کہ واٹ از مور امپورٹنٹ, از یور دین مور امپورٹنٹ اور از فالوئنگ دا کریکولم مور امپورٹنٹ. اور آپ لوگوں کو خود اس کا جواب خود ہی پتا ہے آپ لوگوں کو. اور میں دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ایم سیئنگ فرام مائی سیلف, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. اس کے بارے میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, اینی بڈی ہو ہیز ایون اے لٹل بٹ آف نالج, دے نو کہ اس کا کیا جواب ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. مگر میں آپ لوگوں سے ریلیٹ ضرور کر سکتی ہوں کیونکہ آپ لوگ میری طرف بے شک انگلی بھی اٹھا سکتے ہیں, مجھے کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میرے بچے اسٹیج سے گزر چکے ہیں اور ایسے ہی اسکولز میں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں. میں خود برٹش اسکول میں پڑھایا کرتی تھی اور وہاں پر جو ہے ایسے سچویشنز میں نے دیکھی ہیں کہ جب پیرنٹس جو کہ اپنی دین کو سب سے زیادہ پرائیورٹائز کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں بھی پڑھانا چاہتے تھے, اور جب انہوں نے ایسی باتوں پہ کمپلین کرے کہ ہمارے بچہ میوزک نہیں جوائن کرے گا یا ڈانس نہیں کرے گا, ہمارا بچہ ڈرائنگز نہیں بنائے گا, تو ان کو جواب دیا جاتا تھا دس از دا برٹش اسکول, کہ یعنی آپ کیا بچہ وہی فالو کرے گا جو کریکولم ہے, یا پھر نکال لو بچے کو اسکول سے. تو اس میں سے بہت سارے لوگ کیا چوز کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیتے تھے. اینڈ میں تو یہ بولوں گی ٹوڈے if you ask me today I will say this is the right choice, this is the right thing to do, کہ انہوں نے اپنی پرائورٹیز صحیح رکھی ہیں کہ جو ہے دین کو ہر چیز پہ زیادہ آپ نے پرائورٹائز کیا. کیوں ہم اتنے مجبور ہو گئے ان کو فار سے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. اینڈ آپ لوگ بے شک مجھ پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں بیکاز آئی ہیو گون تھرو دا سیم تھنگ, اور میں نے اپنے بچوں کو ایسے اسکولز میں ہی پڑھایا ہے. مگر if this happened to me today تو میں this is what I would want to do. مگر میں وہ سچویشن بھی سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں نکالنا چاہوں اپنے بچوں کو اسکول سے, میرے ہسبینڈ نہ نکالنے دیں, یا میری کوئی ایسی مجبوری ہو سکتا ہے میں کسی ایسی ویسٹرن کنٹری میں رہتی ہوں جہاں پہ میرے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے, میں ایسی اسکول میں ہی افورڈ کر سکتی ہوں ڈالنا اپنے بچوں کو. تو پھر ان دیٹ کیس کیا کر سکتے ہیں ہم, the least we can do is feel that this is wrong in our heart, اور اپنے بچوں کو جیسے بھی آپٹ آؤٹ کر سکیں اس سچویشن میں سے تو آپٹ آؤٹ کر لیں. جیسے اس سبجیکٹ کو ڈراپ کر سکتے ہیں ویسے اس سبجیکٹ کو ڈراپ کر دیں. آپ اس سچویشن جب کہ آپ میڈیسن پڑھ رہے ہیں جہاں کی کوئی ضرورت ہے کوئی ہیومن فارم بنانے کی, وہاں تو کوئی بھی منع نہیں کرتا, وہاں تو بالکل اجازت ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. مگر جہاں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس کی پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. آئی تھنک میں نے ساری بات کر لی ہے. Take care of your environment. Next point is take care of your environment and
other creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So educate yourself on what you can do to reduce waste, reuse things, recycle. देखें किस चीज को दोबारा यूज किया जा सकता है, वेस्ट कम से कम करें. टेक केयर ऑफ द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टेक केयर ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, जितने भी अल्लाह ताला की क्रिएशन है उसको देखें और उससे मोहब्बत करें कि ये अल्लाह ताला ने बनाए, मेरे खालिक ने बनाए, जिसने मुझे बनाया उसने ये भी बनाया. और एक मैं आप लोगों को हदीस बताती हूँ बहुत ही प्यारी, उसका मफहूम बताऊंगी आप लोगों को कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश हुआ करती थी ना तो अब बारिश के पानी को अपने ऊपर एंजॉय करते थे. तो एक दफा एक साहबी ने भी देखा कि बारिश शुरू हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बटन जो है, कमीज का बटन जो है वो खोल दिया और बारिश को अपने ऊपर एंजॉय कर रहे थे. तो साहबी ने उससे पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आप क्या कर रहे हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अभी अभी अपने खालिक के, अपने रब के पास से आई है. दैट दिस रेन हैज जस्ट बीन क्रिएटेड बाय इट्स रब. सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. Last point, stay away from bid'ah. जो चीज अल्लाह ताला ने अपनी किताब में रिवील नहीं करी है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाई है with his words and actions, तो वो चीज कभी भी आपको अल्लाह ताला से करीब नहीं कर सकती है. Stay far away from it. We cannot worship Allah subhanahu wa ta'ala, by another way that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught us. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam की तालीम में कोई भी कमी नहीं थी. जिस तरह से कि अल्लाह ताला की इबादत हमें करनी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया. इस तरीके से, इस अकीदे से हमें बिल्कुल भी नहीं हटना. और जो भी चीजें आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में हैं, जो आप देखें, कोई सूरा है जो आप रोज पढ़ते हैं, कोई तस्बीह है जो आप रोज पढ़ते हैं, कोई रात है जो आप जागते हैं, कोई भी प्रैक्टिस है जो आप करते हैं, किसी के डेथ पर कोई रिचुअल है आपकी फैमिली में होता है, कोई भी ऐसी चीज है जो रेगुलर आपकी प्रैक्टिस में है, तो आप देखें कि ये मैं क्यों करती हूँ, हमारी फैमिली में ये क्यों होता है, क्यों मुझे सिखाया गया है, ये किसी रेफरेंस क्या है, इसका एविडेंस क्या है, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे बताया और क्या इसी तरीके से करना है. इसका एविडेंस चेक करें. और फिर अगर आपको कोई नई बात भी बताए कि इस चीज के लिए ये दुआ पढ़ो, इतनी मर्तबा पढ़ो, ये चेन हम आयत करीमा की पढ़ते हैं, कोई भी आपको चीज बताए तो उसको चेक करें कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से बताया अपने सहाबा को, क्या सहाबा जैसे प्रैक्टिस करते थे, तो उसको ऑथेंटिकेट करें. फिर अल्लाह ताला के नामों के साथ लेकर जो बिदात है, हमने बहुत डिटेल में इनकी बात कर चुके हैं. बी अवेयर ऑफ देम, स्टे अवे फ्रॉम देम. जैसे अल्लाह ताला के नामों को तस्बीह में तस्बीहात पढ़ना, अल्लाह ताला के नामों की कोई वजीफे पढ़ना, कहीं पर लटकाना बरकत के लिए कोई इस्तेमाल करना अल्लाह ताला के नामों को, बिल्कुल भी नन ऑफ दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह के नामों को समझें, उनको अपनी जिंदगी गुजारें, उनके अल्लाह ताला के नामों के साथ जो बातें भी हम कर रहे हैं ये सारी अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आएंगे चीजें. डिटेल में अल्लाह ताला के नामों को जाने, क्या चीजें गलत हैं, अल्लाह ताला के नामों के प्रिंसिपल्स को समझें और अल्लाह ताला के नामों के साथ दुआ करें, उनसे कनेक्ट करें, अपनी जिंदगी में देखें कि मैं वेयर डिड आई फील दिस नेम ऑफ अल्लाह ताला. फिर अल्लाह ताला के नामों को मेमोराइज करें मगर उनके साथ कोई भी बिदअत नहीं करें. अल्लाह ताला के नामों को हमने स्टडी क्यों करना चाहिए? व्हाई शुड वी स्टडी द नेम्स ऑफ अल्लाह? बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी ऑफ अल अस्मा वल हुस्ना. You stop questioning and start trusting Allah. आपको पता चल जाता है अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर. Does he who created not know while he is subtle and acquainted? तो trust him, be content with him and then watch how your life changes. जब आप अल्लाह ताला से राजी हो जाते हैं ना तो कैसे मजा आने लगता है, हमें समझ में आने लगता है कि जब हम अल्लाह ताला पे ट्रस्ट करने लगते हैं, हमें फिर ये समझ में आने लगता है कि what true submission means, कि वाकई में वही हमें जानता है, जिसने हमें बनाया है वही हमें जानता है. हमें ये समझ में आने लगता है और फिर हमें पता चलता है कि हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में, हमारा मकसद क्या है. अच्छा, इस दुनिया में ना हम अपनी मर्जी से रहने के लिए आए हैं और ना हम हमेशा के लिए रहने के लिए आए हैं. वी बिलोंग टू हिम एंड वी आर रिटर्निंग टू हिम, वी आर ऑलरेडी रिटर्निंग टू हिम. हर दिन हम अल्लाह ताला की से अपनी मौत से करीब आते जा रहे हैं, अल्लाह ताला के करीब आते जा रहे हैं, हम रिटर्न अपने वापसी में हेयर आफ्टर से करीब होते जा रहे हैं अपने. तो जब ये बात आपको फील होने लगती है ना कि सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द विल ऑफ अल्लाह, तो आपको दुनिया भी खूबसूरत लगने लगती है. ऑल दिस इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, उसके साथ आपको दुनिया खूबसूरत लगने लगेगी कि मेरे रब की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, एक खास निजाम और एक खास टाइम पर हो रहा है सब कुछ. फिर हम ये आपको फील होना चाहिए कि हम खल्क़ रहमान है और रहमान ने हमें निहायत मोहब्बत, निहायत रहम के साथ बनाया है और वो हमारे साथ अच्छा मामला ही करेगा, जो भी हमारे साथ करेगा अच्छा करेगा. इसकी दुआ टिप, do sajda to your creator and increase in your dua in your sujood.
اور جو ہے ابھی جو ہم نے یہ بات بھی کری تھی، پھر یہ والی دعا یاد کریں آپ. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. My face is prostrated to the one who created it, fashioned it, and gave it hearing and sight. Blessed is Allah, the best of creators. تو یہ سوچ کے سجدہ کریں کہ میں نے اس کے سامنے سجدہ کیا جس نے میرا یہ چہرہ بنایا، میں نے اس کے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھ دیا، اور اس نے اتنا پیارا اس کو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس نے مجھے ہیئرنگ اور سائٹ دی ہے، اینڈ ہی از دا بیسٹ آف کریٹرز. یہ جو دعا ہے یہ یوزلی سجدہ تلاوت کی دعا مینشن ہوتی ہے، مگر یہ آپ اپنی جو ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو صلاح کی جو سجدہ ہوتا ہے، جب آپ اپنی نماز میں جب سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ آپ کو ضرور کہنا ہے، اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور فیل کر کے کہ جو اس کے ورڈز ہیں ان کو فیل کر کے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں. اور پھر جو سجدہ تلاوہ ہے اس میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، یہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اٹس ناٹ دی اونلی فار سجدہ تلاوہ. ٹھیک ہے. So that brings us to the end of our class. Alhamdulillah, I was able to cover all this in less than 2 hours. مجھے لگا تھا میں نہیں کور کر پاؤں گی. کوئی ہوم ورک نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ تھوڑا سا ٹائم ہے ابھی ہمارے پاس سوال کرنے کا، اگر آپ لوگ چاہیں. نیکسٹ نیمز آف اللہ تعالیٰ آر نیمز آف فارگیونیس. اللہ تعالیٰ کے فارگیونیس کے بارے میں ہے. باقی جو اب نیکسٹ نام ہے اللہ تعالیٰ کے، جو کہ ہم کریں گے جنوری میں. جنوری میں جب ہم ریزیوم کریں گے، ہماری اب ایک ویک اور ہے جس میں کہ ہم لیسنس شیئر ہوں گے. الفاتر اور بدیع کے لیسنس شیئر ہوں گے کل انشاءاللہ صبح میں شیئر کروں گی. اور پھر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے فارگیونیس کے جو نام ہے وہ جنوری میں کریں گے. اللہ تعالیٰ واسع المغفرہ ہیں، اہل المغفرہ ہیں. دیز آر ناٹ نیمز آف اللہ. میں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بتا رہی ہوں. بہت معاف کرنے والے ہیں، بار بار معاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. ہم اللہ تعالیٰ کو کی مغفرہ کے بارے میں اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہمارا دل شاید پھٹ ہی جائے. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ ہم ایک اسپیشل توبہ سیریز ہم سٹارٹ کریں جنوری میں. 4 ویکس میں کور ہوں گے یہ نام، اور 3 لائیو کلاسز ایوری آلٹرنیٹ ویک لائیو کلاس ہوگی. اتنی لمبی نہیں ہوگی کیونکہ میں نے اس کو ڈیوائڈ ایسے کر لیا ہے کہ ایوری آلٹرنیٹ ویک ہوگی کلاس، فریکوینٹلی ہوگی، مگر کلاس کا ڈیوریشن اتنا لمبا نہیں ہوگا. آج کیونکہ 6 نام تھے اور بہت کچھ کور کرنا تھا ہم نے، تو اتنی لمبی ہوئی ہے کلاس. اچھا، لائیو کلاسز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنا محاسبہ کیسے کریں، سیلف ریکننگ، اور اس کے سیلف ریکننگ کہتے ہیں محاسبہ کو، اور اس کے مراتب کیا ہیں. پھر ٹراپس آف شیطان کیا ہوتے ہیں، کنڈیشنز آف توبہ، ہاؤ ٹو ڈو توبہ، اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگے. یہ ساری باتیں ہم اپنی لائیو کلاسز میں کریں گے. 3 لائیو کلاسز میں یہ ٹاپکس کور کریں گے ہم. یہ جو ٹاپکس میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں، دیز آر بیسڈ آن دا ٹیچنگز آف ابن القیم فرام ہز بک مدارج السالکین. اور انشاءاللہ جنوری میں ہم سٹارٹ کریں گے ٹاپک. اچھا، اب آپ لوگوں سے ہوم ورک نہیں ہے یہ، مگر آپ لوگوں کو گروپ میں بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کون سے 6 نام ہیں جو ہم کرنے والے ہیں. اس کیٹیگری میں کون سے 6 نام آتے ہیں. ایک ہی میسج میں آپ نے بتانا ہے، الگ الگ 2 3 نام نہیں چاہیے مجھے. 6 نام ایک میسج میں بھیجیں، سیکنگ اللہ یا جو بھی گروپ آپ کا کھلا ہوا ہے جس میں بھی آپ کو ایکسیس ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں اپنی کلاس. جزاک اللہ خیرا فار ہیونگ پیشنس ود می. جو ایمان کا نور اور اللہ سے محبت آپ لوگ اس وقت فیل کر رہے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. Any mistakes that I made today or throughout this year are from me, and Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam are free from it. May Allah Ta'ala bless you all. May Allah Ta'ala bless your families and your children. May Allah Ta'ala protect you from fitnas of this world and in the the grave and in the hereafter. Jazakallah khairan for a beautiful year seeking Allah together. May Allah Ta'ala unite us in His obedience and in His service in Jannah. Ameen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.